السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ کریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا، وَإِذًا لَّآتَيْنَاهُم مِّن لَّدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا، وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُّسْتَقِيمًا۔ وَمَن يُطِعِ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ، وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا۔ ذَلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللَّهِ، ذَلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللَّهِ، ذَلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللَّهِ، وَكَفَى بِاللَّهِ عَلِيمًا۔ رب اشرح لي صدری وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُ قَوْلِي۔ میں سب سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر بجا لاتا ہوں، بے پایا درود و سلامتی ہو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے صحابہ کرام پر، آپ کے آل بیت پر، قیامت تک آنے والے سارے مسلمین اور مومنین پر، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو ذریعہ بنا دے کہ ہر کچے اور پکے مکان میں اسلام کا پیغام صحیح طریقے سے ہم پہنچا دیں انشاءاللہ۔ جس ٹاپک پر میں آپ کے سامنے گفتگو پیش کرنے جا رہا ہوں، کائنات کا آغاز اور انجام اور روح کا سفر، تو آئیے اس بارے میں قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ کائنات کے آغاز کے بارے میں سوچو۔ اگر آپ پڑھتے ہیں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، قُلْ سِیرُوا فِی الْأَرْضِ فَانظُرُوا، کیا کہہ رہے اللہ تعالیٰ؟ قُلْ سِیرُوا فِی الْأَرْضِ فَانظُرُوا کَیْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ۔ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے کہ زمین میں چلے اور پھرے اور دیکھے کہ کائنات اللہ نے کیسے شروع کی۔
تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ کائنات کیسے شروع ہوئی، اس پر غور کرنا قرآن مجید کا حکم ہے۔ اسی لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری کے اندر کتاب الطہارہ، کتاب الصلاۃ، کتاب الصوم، کتاب الزکوٰۃ اگر جمع کی تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب بدء الخلق کے کریشن کہ کیسے شروع ہوا، ملاقہ دنیا کی مخلوقات کیسے شروع ہوئی، کائنات کیسے شروع ہوئی، اس پر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب لکھی، صحیح بخاری کے اندر داخل کی ہے۔ پھر اس کے بعد انبیاء کا ذکر ہے، پھر اس کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے، پھر اس کے بعد صحابہ کرام کا ذکر ہے۔ لگ بھگ 1000 حدیثیں ہیں جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری کے اندر صرف اسی ٹاپک پر جمع کی۔ اس کا مطلب یہ ٹاپک بہت اہم ہے۔ اور قرآن مجید میں آپ غور کر کے دیکھیں، جب بھی کائنات کے شروع کا ذکر آیا ہے وہاں پر اللہ نے اس کو دلیل بنا کر پیش کیا ہے کہ مرنے کے بعد کی زندگی بھی قائم ہوگی، یعنی یہ دلیل بن گئی، کیونکہ جب تم تھے نہیں تو آ گئے، تو آنے کے بعد دوبارہ لانا کیا مشکل، پہلی مرتبہ شاعری کرنا مشکل، ایک مرتبہ شاعری کر دینے کے بعد ہزاروں کاپیز نکل جاتے ہیں، پہلی مرتبہ کمپیوٹر کا انوینٹ کرنا مشکل ہے، ایک مرتبہ انوینٹ ہو گیا بعد سرمایہ دار پیسہ لگا کر اس کو لاکھوں کی تعداد میں کاپی کر دیتے ہیں، پہلی مرتبہ لانا مشکل۔ ارے بندے تو تھا نہیں تو آ گیا، اب آ جانے کے بعد دوبارہ آنے پہ شک کیسے؟ مسلمان کو تو شک نہیں ہوتا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نضر بن حارث خبر کھودتا ہے، خبر میں سے ہڈی نکالتا ہے اور بہت ہی بوسیدہ ہڈی ڈھونڈ کے لاتا، خبر میں سے لا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہتا ہے، ایسا بھورا بھورا کر کے کہتا ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہڈی جو اتنی بھورا بھورا ہو گئی ہے یہ واپس آئے گی؟ کیا باتیں کر رہے ہو، سمجھ میں نہیں آ رہی تمہاری باتیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے سورہ یاسین میں جواب دیتے ہوئے کہہ رہے وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقًا، ہمیں مثال دیتا ہے، اپنی اوقات بھول گیا، تو تھا نہیں تو آ گیا، ارے بندے آنے کے بعد دوبارہ آنا کیا مشکل ہے تیرا؟ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقًا، مثال دیتا ہے ہمیں اور اپنی اوقات بھول گیا۔ قَالَ مَن يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ، کہتا ہے کہ ہڈی بوسیدہ ہونے کے بعد کون لاتا ہے؟ اے اللہ کے نبی سے کہہ دو قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي انشأها اول مرہ، وہ لائے گا وہی وہ ذات جس نے پہلی مرتبہ جب وہ نہیں تھا تو انیشیٹ کر کے انشاء کر کے اللہ نے لایا ہے نا، وہی لائے گا، وہی اللہ لائے گا۔ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ، اللہ اپنے ہر مخلوق کے بارے میں بہتر جانتا ہے۔ ارے اس اللہ کے بارے میں سوال اٹھا رہا ہے جس اللہ نے کیا کیا؟ الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا آتم منه توقدون، وہ اللہ جس نے ہرا بھرا درخت بنایا، پھر اس کے بعد آنن فانن اس لکڑی کو تم جلاتے ہو، سیکتے ہو، اگر یہ آگ دنیا سے غائب کر دے تو تم کھاؤ گے کیا؟ کیسے گلاؤ گے؟ کیسے تمہارے کھانے کا انتظام ہو گیا؟ اس آگ کے پیدا کرنے والے جس نے دنیا میں ایسے مخلوقات بنائے کہ جن مخلوقات کے ذریعے سے تم آگ بنانے میں کامیاب ہو گئے، جس کے ذریعے سے تم سیکا لیتے ہو، جلاتے ہو، اپنے کام کرتے ہو، اس اللہ پہ سوالات کھڑے کر رہے ہو۔ أَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَادِرٍ، کیا وہ اللہ جس نے آسمان اور زمین کو بنایا قادر نہیں تو؟ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَن يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ بَلَىٰ وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ، ارے وہ خلاق ہے، وہ جاننے والا، اس کے بارے میں سوال کر رہے ہو؟ اس کی طاقت کا اندازہ کرنا چاہتے ہو کیا؟ انما امرہ اذا اراد
أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. اس کا تو معاملہ اتنا ہے تیری عقل دنگ رہ جائے گی، بس وہ ایسے ہو کہتا ہے تو چیز ہو جاتی ہے. فَسُبْحَانَ الَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ. عیب تمہارے اندر ہے، اس کے اندر عیب نہیں ہے. اللہ کی ذات عیبوں سے پاک ہے، اس کے ہاتھ میں بادشاہت ہے، اسی کی طرف لوٹایا جائے گا. تو یہ کائنات کا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جب بھی ذکر کیا ہے کہ کائنات شروع ہونے والی ہے تو اس کو دلیل بنائی قرآن مجید میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہ مرنے کے بعد ایک اور زندگی آنے والی ہے. اس کے لیے تم نے کیا کیا؟ ہمارے زندگی کے دو ورق ہیں، ایک موت سے پہلے ورق کھلتا ہے، ایک موت کے بعد. اور جو پہلے ہوتا ہے اس کا اثر دوسرے پہ پڑتا ہے. یہاں اس کی تیاری کرنی پڑتی ہے تاکہ آنے والی زندگی میں آدمی آسانی سے لائف گزارے. جب آپ کسی کو پیسہ دیتے ہیں تو حساب پوچھ ہی لیتے ہیں. اللہ نے تم کو زندگی دی، کیا وہ حساب نہیں پوچھے گا؟ کیا ظالم کو اللہ چھوڑ دے گا؟ کیا مظلوم کو اللہ تعالیٰ انصاف نہیں دلائے گا؟ کیا اللہ تعالیٰ ظلم کرے گا ایسے ہی؟ کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ ظلم کرنے والوں کو کیفر کردار تک نہیں پہنچائے گا؟ حساب و کتاب. مالک یوم الدین ان بطش ربک لشدید انہ هو یبدئ و یعید. پڑھتے جائیے قرآن مجید، آپ کو ہر دو صفحے میں قرآن مجید آپ کو مرنے کے بعد کے زندگی کا تعارف دیتا ہے. دنیا کے کسی مذہبی کتاب کے اندر مرنے کے بعد کے زندگی کے تفصیلات نہیں ہیں. اگر آپ کو مرنے کے بعد کے زندگی کے کیا حالات ہوتے پڑھنا ہے تو صرف قرآن مجید میں ملتا ہے. یہ باتیں آپ کو دنیا کی سائنس کی بک میں نہیں ملیں گی، یہ باتیں آپ کو دنیا کسی فلاسفر کی باتوں میں نہیں ملیں گی. ہر قرآن مجید کے دو صفحے میں دیکھیں آپ کو خلاصہ مل جائے گا مرنے کے بعد کے زندگی کے بارے میں، کہ وہ کیا زندگی ہے، اس کے تفصیلات کیا ہے. تو اب سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں حکم دیا ہے کہ کائنات کیسے شروع ہوئی اس بارے میں. تو اب سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کس چیز کو بنایا؟ قلم، عرش یا پانی؟ دیکھتے ہیں کون جواب دیتے. قلم کہنے والے ہاتھ اٹھائے. ارے ماشاءاللہ، قلم کہنے والے یعنی امام طبری رحمۃ اللہ علیہ کو ماننے والے یہاں پر بیٹھے ہوئے. امام طبری رحمۃ اللہ علیہ اس کے قائل تھے. امام طبری رحمۃ اللہ علیہ کو ماننے والے، ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ کو ماننے والے. اچھا ٹھیک ہے، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے عرش کو بنایا. ہاتھ اٹھائیے. یہ کون کہنے والے؟ ایک دو ہی. اچھا، ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کو ماننے والے صرف دو ہی ہیں یہاں پر. ابن تیمیہ نام سنیں؟ اہل حدیث مسجد میں ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کو ماننے والے صرف دو. ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اور ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کیا بنایا؟ عرش. پانی کس نے، کون کہتے ہیں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے پانی بنایا؟ ایک. اچھا، ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کو ماننے والے، ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کو ماننے والے بھی ادھر ہیں. اس کا مطلب تینوں بھی قول ہے. اب آئیے دیکھتے ہیں کہ حقیقت کیا ہے. آخر اب ریسرچ کر کے دیکھتے ہیں کہ پہنچتے ہم. اب سب سے زیادہ جو ہاتھ اٹھائے ہیں وہ قلم والے. سب سے پہلے اللہ نے کیا پہنا گیا؟ قلم. تو آئیے دیکھتے ہیں حدیث اس بارے میں کیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ترمذی حدیث نمبر 2155 میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اول ما خلق اللہ القلم. اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے کیا بنایا؟ قلم. قال اکتب، لکھ دے. قلم نے کہا ربی ماذا اکتب، اے میرے رب میں کیا لکھوں؟ تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ بندے اللہ تعالیٰ قلم کو حکم دے رہے اکتب مقادیر کل شیء حتی تقوم الساعہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا ہر چیز کی تقدیر لکھ دے جب تک کہ قیامت قائم نہ ہو جائے. اس حدیث کو سامنے رکھ کر امام طبری رحمۃ اللہ علیہ کہہ رہے اس سے کیا پتہ چل رہا ہے کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کس چیز کو بنایا؟ قلم کو بنایا. اب آئیے ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل صحیح مسلم میں ہے. حدیث نمبر 2653 میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کتب اللہ مقادیر
کتب اللہ مقادیر الخلائق قبل ان یخلق السماوات والارض ب50 الف سنہ. اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کی تقدیر لکھ ڈالی آسمان اور زمین کو پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے. 50,000 سال پہلے. اور حدیث کیا ہے؟ قال وعرشہ علی الماء. جس وقت پر یہ تقدیر لکھنے کا معاملہ ہو رہا تھا اس وقت پر اللہ تعالیٰ عرش پر تھا اور عرش پانی پر تھا. ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہہ رہے اس کا مطلب ابھی جس وقت پہ تقدیر لکھی جا رہی تھی اس وقت پر عرش بھی موجود تھا، پانی بھی موجود تھا. اس کا مطلب یہ نکلا کہ عرش پہلے اور پانی پہلے ہے اور ابھی تقدیر کا معاملہ لکھا جا رہا تھا. اس سے کیا پتا چلا کہ عرش اور پانی پہلے. ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل دیکھتے ہیں. ترمذی شریف حدیث نمبر 3105 میں لکھا ہوا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَخَلَقَ عَرْشَهُ عَلَى الْمَاءِ. اللہ نے جس وقت پر عرش کو پیدا کیا پانی پر پیدا کیا. اس کا مطلب پانی پہلے تھا. اب ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے جو حدیث سے دلیل لی ہے یہ حدیث جو ہے آتھینٹک نہیں. تب کیا ہو گیا؟ پانی کا تو مسئلہ ڈیلیٹ ہو گیا. کس کے پاس؟ جن کے پاس یہ حدیث ضعیف ہے. ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کہہ رہے ہیں میرے پاس یہ صحیح ہے. تو ٹھیک ہے بھائی، شیخ کی جو رائے ہے وہ اس حدیث کی بنیاد پر ہے، ان کے پاس یہ آتھینٹک ہے. لیکن شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آتھینٹک نہیں ہے. ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کے پاس یہ حدیث آتھینٹک نہیں ہے. تو اب ایسا کریں گے بھائی پانی اور عرش اس کو ہم شروع میں مان لیں اور اس کے بعد قلم کو مان لیں تو اتنا زیادہ اختلاف نہیں ہے. پھر پانی اور عرش میں پہلے کون ہے تو پھر اختلاف وہی آئے گا جس کے پاس جو حدیث آتھینٹک ہے. ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی بات کو فی الوقت سعودی عرب کے جتنے علماء کرام ہیں سب نے ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی بات کو اسٹیمپ مار دیا. اس کا مطلب یہ نکلا کہ عرش ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کے حساب سے پانی، اور عرش اور پانی اگر لے کر چلے ہم تو یہ اوائل مخلوقات میں، اس کے بعد قلم ہے. اب پھر یہ حدیث کا مطلب کیا ہے کہ سب سے پہلے اللہ نے قلم کو پیدا کیا. پہلے اللہ نے قلم کو پیدا کیا. عربی زبان میں جو اول کا ورڈ ہے نا اس کو کہتے ہیں ریلیٹیو ٹرم. ریلیٹیو ٹرم نسبتی امر. جیسے کہتے ہیں ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے کہا قلم پیدا ہونے سے لے کر قیامت تک آنے والے چیزوں میں اول قلم ہے. قلم جب سے پیدا ہوا تب سے لے کر قیامت تک جتنے چیزیں آئی ان چیزوں میں اول ہے. جیسے آپ بولتے نا وہ کلاس میں بچہ پہلا ہے، وہ کلاس میں وہ فرسٹ ہے، وہ کلاس میں فرسٹ ہے. اس کلاس کے حساب سے ایسا نہیں کہ پوروں میں فرسٹ ہے. قلم سے لے کر قیامت تک کے چیزوں میں فرسٹ. لیکن اس وقت پر عرش پہلے سے پانی پر موجود تھا تو دونوں میں کوئی کانٹرڈکشن نہیں. جیسے کہ آپ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے مسلمان ہیں، مطلب اس امت کے، ورنہ اس سے پہلے آدم علیہ السلام بھی مسلمان تھے، ابراہیم علیہ السلام بھی مسلمان تھے. اس کو کہتے ہیں ریلیٹیو ٹرم. تو کوئی تو اب غلط فہمی دور ہوگی انشاءاللہ. تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کیا بنایا؟ اوائل مخلوقات میں کیا ہے؟ پانی اور عرش، اور اس کے بعد قلم. پھر اس کے بعد 50,000 سال کا ڈیوریشن. پھر اس کے بعد آسمان اور زمین بنانے کا مرحلہ. اللہ تعالیٰ نے آسمان زمین کو بنانے سے 50,000 سال پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا ہے تقدیر ہر چیز کی لکھ دی. اس کا مطلب کیا نکلا؟ اس سے پہلے عرش تھا، مطلب عرش، پانی، قلم، 50,000 سال کا مرحلہ، اس کے بعد آسمان اور زمین کے بنانے کا مرحلہ. چلیے اب بات آگے بڑھتی ہے. آسمان اور زمین کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کتنے دن میں بنایا؟ غلط. ارے بھائی اورینٹلس آ کے پکڑ لیے نا، وہ لوگ بولیں گے ابھی سورج اور چاند نہیں تھا، کہاں سے دن آ گئے بھائی؟ 6 یوم بولی، دن مت بولی، 6 یوم. قرآن مجید میں یوم ہے یا دن ہے؟ یوم مانے یوم. بائبل والے پھنس گئے. بائبل میں کیا لکھا ہوا ہے؟ 6 days. بولتے ہی یورپ امریکہ کے سارے سائنسدان بولے سائنٹیفک ایرر ہے بائبل میں بولے، کیونکہ ڈیز بول کے وہ لوگ پھنس گئے. قرآن مجید میں ڈیز لکھا ہوا نہیں ہے، قرآن مجید میں دن لکھا ہوا نہیں، یوم لکھا ہوا ہے. یوم کا معنی کیا تھا؟ ایپوک، مرحلہ، ٹائم.
ड्यूरेशन, वो कितना भी हो सकता, बोलने वाला जितना मुराद ले उतना। मिसाल के तौर पे तुम में दज्जाल आए ठहरेगा, 40 यौम ठहरेगा, उसका पहला यौम कितने साल के बराबर? 1 साल के बराबर। उसका दूसरा यौम 1 महीने के बराबर। उसका तीसरा यौम 1 हफ्ते के बराबर। और बाकी के यौम तुम्हारे नॉर्मल डेज के बराबर, तुम्हारे दिनों के बराबर। इसका मतलब यौम 24 घंटे को भी बोलते हैं, दिन और रात को भी। यौम जो है हफ्ते को बोला जाता है, यौम जो है महीने को बोला जाता है, यौम जो है साल को भी बोला जाता है। वो कितना है अल्लाह बेहतर जानता है। हम कहेंगे 6 यौम में, बच गए। कुरान मजीद हमारे तर्जमों की वजह से कुरान मजीद पर जब अटैक होगा तो तर्जमों पे होगा, याद रख लीजिए कभी। देखिए, मैं मेरे बयानों को मैं जज्बाती बयानात किस्से कहानियां बना सकता हूं, लेकिन मैं चाह रहा हूं कि कुछ डाउट टूटे और कुछ गलतफहमियां ऐसी तोड़े, क्योंकि जो मुनकरीन हदीस है, बहाई फिरके के है, खादियानी, उनके बच्चे नौजवान बच्चे ऐसी तैयारी कर रहे हैं, बिलीव कीजिए 2 घंटे के अंदर पूरों को वॉश आउट करके निकल जाते, इतने डाउट डाल लेते। अगर हम इस्लाम को अच्छे एकेडमिक लेवल पे नहीं पढ़ेंगे, खाली जज्बाती बयानात के जरिए से अगर हम उसी से खुश हो जाएंगे और इल्मी बयानात का जज्बा नहीं डालेंगे, तो फिर वो दिन दूर नहीं है कि हमारे बच्चों को डाउट डाल के निकल जाएंगे। याद रखिए, कभी भी सवालात के जवाबात को तैयारी करते हुए आगे बढ़िए। इसलिए कुरान मजीद का तर्जमा सही अहादीस का तर्जमे के बाद इब्ने तैमिया रहमतुल्लाह अलैह और इब्ने क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह की किताबें अपने घर में रखिए, इंग्लिश में, उर्दू में। जो मसला उठाए तकदीर के ऊपर सवालात और जवाबात के लिए शिफाउल अलील किताब पढ़ लीजिए, 600 पेजेस की। तकदीर पे सवालात ही खत्म हो जाएंगे आपके इंशाअल्लाह। अल इहतिजाज बिल क़दर इब्ने तैमिया रहमतुल्लाह अलैह पढ़ लीजिए आप। रूहों के सफर के लिए हादिल अरवा इला बिलादिल अफरा, जबरदस्त किताब है। अर्रूह एक किताब है इब्ने क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह की, पढ़ लेंगे तो पूरे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। ऐसा लिखते हैं ये उलमा इकराम। शेख अलबानी रहमतुल्लाह अलैह ने जो जबरदस्त कायनात के बारे में पहला आप शुरू करते ही जो है इतने डाउट डालते हैं, साइंटिफिक। हम बोले हमारे कुरान और सही हदीस में कभी गुंजाइश नहीं है भाई, आपके तर्जमे में गुंजाइश। गलत तर्जमा हो सकता है कुरान मजीद का, लेकिन कुरान मजीद गलत नहीं हो सकता। ये तर्जमों के प्रॉब्लम है। कुरान मजीद के टेक्स्ट में नहीं, कभी भी तर्जमा हो रहा तो बोलिए इसका अरबी टेक्स्ट क्या है जानिए, कभी भी आपको कोई सवाल खड़ा कर दे। ठीक है, 6 यौम, चलो बात आगे बढ़ती है। अब ये 6 यौम में कैसा, पहले जमीन है, आसमान है, क्या है? अब फिर ओरिएंटलिस्ट आते आकर कहते हैं सूरह नाज़ियात में पढ़ने से पता चल रहा है वल अर्द बअद ज़ालिका दहाहा, कि अल्लाह ताला ने आसमान के बाद जमीन को दहाहा किया। ओरिएंटलिस्ट आकर कहते आपके कुरान मजीद में कॉन्ट्रडिक्शन है। एक जगह पर अल्लाह ताला कह रहे हैं पहले ज़मीन बनाए, बाद में अल्लाह ताला आसमान बनाए। दूसरी जगह पे अल्लाह ताला कह रहे हैं कि ज़मीन आसमान के बाद दहाहा करे। तो इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला ने इसका जवाब देते हुए कहा, तालीक़न जिक्र है सही बुखारी के अंदर, तालीक़न जिक्र किया गया। इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला की सनद को ऑथेंटिक कहा इब्न हजर रहमतुल्लाह अलैह ने कि 2 यौम ज़मीन को बनाने, पहले बेस रहा तो बाद में छत आती, राइट? तो तरतीब याद रख लीजिए। पहले क्या है? जमीन, 2 यौम में जमीन को बनाने, फिर उसका 2 यौम आसमान को बनाने, फिर उसके बाद 2 यौम जमीन को सजाने। बनाने और सजाने में क्या फर्क है? पहले ये मस्जिद बनी, बाद में फैन, ट्यूबलाइट, इसको सजाना बोलते हैं। बनाना अलग है, सजाना अलग है। वल अर्द बअद ज़ालिका दहाहा, आसमान के बाद अल्लाह ताला ने जमीन को बनाया नहीं कह रहे, सजाया कह रहे। काहे कॉन्ट्रडिक्शन भाई? आपके समझने में कॉन्ट्रडिक्शन है ना, ये तो आपके अकल में कॉन्ट्रडिक्शन है, वो आपके ट्रांसलेशन में आपकी। अब आपकी समझ का मैं जिम्मेदार नहीं बोलते ना, वैसा कुरान मजीद जिम्मेदार नहीं है आपकी समझ का। कुरान मजीद तो बिल्कुल सही जाता है, कहीं तुम्हारे इख्तलाफ, तुम्हारे दिमाग में इख्तलाफ होता है। अच्छा, तो 2 यौम में अल्लाह ताला ने पहले जमीन बनाई, उसका 2 यौम में अल्लाह ने आसमान को बनाया। आसमान को बनाया मतलब ही पूरा सोलर सिस्टम आ गया। 100 मिलियन गैलेक्सीज, क्या कह रहे हैं आज के साइंसदान? 100 मिलियन गैलेक्सीज। एक गैलेक्सी जिसमें हम है उसको कहते हैं मिल्की वे गैलेक्सी। टेलीस्कोप में देखे तो ऐसा लगा जैसा कि कोई दूध में पानी मिलाएगा, तो उसको कहते हैं मिल्की वे गैलेक्सी। चलो मैं इसका नाम शायद इसलिए पढ़ा होगा। और मिल्की वे गैलेक्सी में 200 बिलियन तारे। अब ये 200 बिलियन तारे, तो तसव्वुर करो एक एक तारा कितना है, सूरज से बड़ा है। अब कितनी बड़ी कायनात है। वैसा एक गैलेक्सी है, वैसे 100 मिलियन गैलेक्सीज। फिर अल्लाह ताला कह रहे, साइंसदान कह रहे हैं आसमान कब खत्म होता, कब खत्म होता?
تو قرآن میں اللہ تعالیٰ کرے ابھی ایسے 7 ہے. ارے ابھی ایک پہ ریسرچ نہیں ہوا، ابھی 7 ہے. قرآن میں تو اور ایڈوانس نکلا. آسمان کا ڈیفینیشن سائنس کے پاس کیا ہے معلوم؟ ناٹ ڈیفائنڈ ایٹ. اس کا یہ ہے ڈیفینیشن، ابھی تک ڈیفینیشن نہیں ہے اس کا. ڈسکرپشن بیونڈ ڈسکرپشن، بیونڈ امیجنیشن. کیوں؟ وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ. سائنسدانوں کے پاس ایک کانسیپٹ ہے ایکسپینڈ آف یونیورس. یہ جو آسمان ہے نا، جیسے روٹی کا پیڑا ہوتا ہے، جیسے آپ بیلن کرتے ہیں ویسا بھی پھیلتے جا رہا، اور کئی گیلیکسیز وجود میں آتے جا رہے ہیں. بلیک ہول ہے، یہ ہے، وہ ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ. ہم نے طاقت کے ذریعے سے آسمان کو بنایا اور ہم ہیں اس کو پھیلا رہے ہیں. اور ایسے بھی 7 ہے کہ قرآن میں مور ایڈوانس ہے. ٹھیک ہے، اب چلیے آگے بڑھتے ہیں. تو یہاں پر وہ اشکال بھی ختم ہو گیا جو بائبل کے اندر ہے. بائبل میں کیا ہے؟ پہلے درخت بنا، بعد میں سورج بنا. سائنسدان پھر پکڑ لیے بغیر سورج کے درخت کیسا آ گیا میاں؟ ہاں کیسا آیا؟ بولتے پریشان ہو گئے وہ لوگ. پھر لیکن قرآن میں اتنے پرابلم نہیں ہے، کیونکہ آسمان کو اللہ نے بنانے کا، پھر زمین کو اللہ نے سجایا. اس کا مطلب پہلے سورج کا پورا سسٹم، سولر سسٹم آ گیا، اس کے بعد زمین کی بات ہو رہی. اب اس کے بعد اب یہ جو زمین کو اللہ تعالیٰ نے سجایا، اس کے بارے میں صحیح مسلم حدیث نمبر 2789 میں لکھا ہوا ہے، یہ جو دو یوم میں اللہ نے زمین کو سجایا نا، اس کو 7 مرحلوں میں سجایا. پہلا مرحلہ، زمین پر اللہ نے مٹی پھیلا دی. کون سی مٹی؟ سرفیس، زمین میں اگانے والی وہ مٹی جس کے اندر اگنے کی طاقت ہے. اگر یہ نہ ہو تو کوئی چیز اگی نہیں سکتی. بعد مٹی ہے نا، آپ ڈیزرٹ میں جا کے کوئی دانت اگتی کیا؟ اگانے والی مٹی اللہ نے جگہ جگہ تربہ. یہ پہلا مرحلہ. یہ زمین کے بارے میں بعض لوگوں نے جلدی میں آ کر اس حدیث کو انکار کر دیا. بعض لوگوں نے جلدی میں آ کر دیا بھائی حدیث ٹکرا رہی ہے. اس میں 7 ہے، قرآن میں 6 لکھا ہوا ہے. قرآن میں 6 لکھا ہوا ہے، اس میں 7 لکھا ہوا ہے. تو کہا بھائی یہ ٹکرا رہی ہے. شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا مختصر العلو نامی کتاب کے اندر لوگوں نے جلدی کر دی. یہاں پر کوئی کانٹریکشن ہے ہی نہیں. میں اگر کہا کہ وہ گھر 2 مہینے میں بنا اور یہ گھر 3 مہینے میں بنا، کچھ کانٹریکشن ہے کیا؟ وہ گھر الگ ہے، یہ گھر الگ ہے. کانٹریکشن اس وقت پر ہوگا، اختلاف اس وقت پر ہوگا جب میں کوئی ایک ہی گھر کے بارے میں کبھی کہہ رہا ہوں 2 مہینے، کبھی کہہ رہا ہوں 3 مہینے، تب پرابلم ہوگا. میں اگر کہہ رہا ہوں وہ گھر الگ، یہ گھر الگ ہے. تو ویسے ہی وہاں پر آسمان کی، زمین کی سب ملا کے جو گفتگو، قرآن میں جو گفتگو ہو رہی ہے وہ زمین اور آسمان سب ملا کر گفتگو ہو رہی ہے. یہ حدیث میں جو گفتگو ہو رہی ہے صرف زمین میں کیا کیا چیزیں بنی. تو سجانے کا جو 7 مرحلے، کلیئر؟ 7 مرحلے. پہلے مرحلے میں اللہ نے مٹی بچھا دی. اب جب مٹی بچھا دی اللہ تعالیٰ نے، تب زمین کو ڈلکنے سے بچانے کے لیے پہاڑ چاہیے. ترتیب یاد دلا رہا ہوں میں آپ کو تاکہ کل کے سٹ یاد آ جائے انشاءاللہ. ایسا رہنا کہ کلاس میں سے اٹھے تو پورا یاد بھی رہنا انشاءاللہ. ایسا نہیں رہے شیخ بولے تھے کیا تھا بولے تو پھر فائدہ ہی نہیں پورا بیان سے. ایک کا ایک بول دیں گے. مٹی کا اوپر کرتے پھر کانٹریکشن اورینٹلز پکڑ لیتے یا اپنے جائے پھنس جاتے. تو زمین کو سجائے اللہ تعالیٰ نے. زمین کو کیسا سجائے؟ پہلے مرحلے میں مٹی بچھا دی، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے پہاڑ. اور آج کی سائنس کی کتابوں میں یہی ہے پورا، تفصیل سے آ کے دیکھ لیا. مٹی کا ذکر آتا ہے، اس کے بعد جو پہاڑوں کا ذکر آتا ہے. تیسرے مرحلے میں درخت. بائبل آ کے پھنس گیا ادھر. چوتھے میں بائبل میں لکھا ہوا ہے سورج، اور ہمارے پاس حدیث میں لکھا ہوا ہے نور. جلدی میں لوگوں نے ترجمہ کر دیا سورج. نور کا معنی سورج ہوتا ہے کیا؟ نور کا معنی روشنی. سورج کا ترجمہ تم نے کیا؟ بائبل میں ہے کہ پہلا زمین، سیکنڈ پہاڑ، تھرڈ درخت، چوتھا سورج لکھا ہوا ہے. تو لوگوں نے پکڑ لیا کہ بھئی سورج کیسا ہوتا، درخت پہلے کیسا آتا، بغیر سورج کے درخت کیسا آتا. سائنٹیفک ایرر بول کر کئی سائنسدان جو ہے اس بائبل کو چھوڑ دی. لیکن ہمارے لوگ کہہ رہے تھے یہاں پر بھی ہے، لہذا صحیح مسلم کو چھوڑ دو. ہم کہتے تم نے سوچا نہیں. شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا یہاں پر نور ہے. نور کا معنی ہے روشنی. پہلے تو آسمان جب اللہ نے بنایا تبھی سورج چاند کا مسئلہ ہو گیا نا بھائی. تو اب درخت آ رہا تو پرابلم کیا ہے؟ 2 یوم میں زمین بنائے، 2 یوم میں آسمان بنائے، اس کا 2 یوم کے سجانے کی باتیں ہو رہی ہیں. تو پہلے تو سورج آ گیا ہمارے حساب سے. اختلاف کی بات یہاں پر نور سے مراد کیا ہے؟ شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا نور سے مراد یہاں پر خیر ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مکروہ پیدا کیا. شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ کہہ رہے اس سے مراد شر ہے. پہلے اللہ نے زمین
کی تربت، پھر اس کے بعد پہاڑ، پھر اس کے بعد درخت، پھر اس کے بعد خیر، پھر اس کے بعد شر، پھر چھٹویں میں اللہ نے جانور بنائے، سمندر کے جانور اور زمین کے جانور، پھر اس کے بعد اللہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا 7ویں مرحلے میں۔ اب آدم علیہ السلام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو پیدا کیا، تو ہم مسلمانوں کا عقیدہ کیا ہے کہ اللہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، لیکن آج کے جو ایتھیسٹ ہیں، ڈارونزم کو ماننے والے، وہ کیا کہتے ہیں کہ نہیں، آدم جو ہے وہ ایوولوشن ہوتے ہوئے، ڈارونزم آپ نے پڑھا ہے، کہاں سے آیا انسان؟ بول، بندر سے آیا۔ تو وہ لوگ وہ کہتے ہیں یہ ایک کو ایگزسٹنس، ایک سسٹم آف کو ایگزسٹنس دنیا میں ہے، جو ایسے ایسے ایوالو ہوتا ہے، ایوولوشن ہوتے 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 وہ ایپ سے انسان بن جاتا ہے۔ تو وہ لوگ یہ کہتے ہیں۔ اب آج یہاں پر بھی پھر ہم اس کا بھی جواب دے لیتے گزرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے آدم علیہ السلام کے بارے میں جو بتایا گیا، میں نقشہ کھینچ دیتا ہوں آپ کے سامنے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کا اللہ نے جب ارادہ کیا، ترمذی حدیث نمبر 2955 میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زمین میں کے ہر جگہ کی مٹی اللہ تعالیٰ نے لی، لال مٹی، کالی مٹی، نرم مٹی، سخت مٹی، سب لے کر آدم علیہ السلام کا ایک پتلا بنایا گیا، ایک بڑا پتلا۔ اس لیے دیکھیں، انسان میں کالے بھی ہے، گورے بھی ہے، جلدی غصے میں بھی آنے والے، ٹھنڈے مزاج کے بھی ہے، نرم بھی ہے، سخت بھی ہے، کیونکہ ہمارے ابا وہ سب چیزوں سے بنے ہوئے ہیں نا، تو اس کا اثر بندوں میں ہے، بچوں، پورے بچوں میں، بنی نوع انسانوں میں آتا ہے۔ کوئی کالا ہے، کوئی گورا ہے، کوئی سولا ہے، کوئی لال ہے، مٹی جیسی جیسی رہتی ہے ویسے سب آتے ہیں، مٹی کا اثر ہے، کیا کر سکتے ہیں۔ سخت ہوں بھائی، معاف کر دو بھائی، سخت ہوں بولتے بعض لوگ، معاف کر دو بھائی، میں دل کا اتنا برا نہیں ہوں، زبان کا ذرا سخت ہوں، کیا کرو، مٹی کا اثر ہے، آ گیا ہے بولتے ہیں۔ لیکن ایسا بول بول کے آپ زیادہ بھی نہیں، کنٹرول کرنا بہت ضروری ہے، ایسا تو نہیں چلے گا۔ بہت نرم ہوں بھائی، ایسا تو نہیں چلے، میرے کو کام چلانے نہیں آ رہا، ادارہ چلانے نہیں، پھر ادارہ لیے کیوں؟ ذمہ داری لیے تو پورا نبھانا۔ تو یہ اس کو ایکسکیوز نہیں بنا سکتے آپ، لیکن کنٹرول کر سکتے ہیں۔ اپنی فطرت جاننے کے بعد آدمی کو کنٹرول کرنے میں مدد ملتی ہے۔ رمضان مبارک ہے، رمضان مبارک ختم ہونے سے پہلے اپنی تربیت کر لینا، جو کمزوریاں اس کو جسٹیفائی کرنے کے بجائے ان کمزوریوں کو کیا کرنا ہے، ختم کرنے کی کوشش کر کے اچھا انسان بن جانا۔ اللہ تعالیٰ نے پتلا بنایا، وہ پتلا کتنا تھا؟ 60 ذراع۔ اب نارمل جو ذراع ہے، کسی کی چھوٹی رہتی ہے گز، کسی کی بڑی رہتی ہے، 60 گز کا انسان بنایا اللہ تعالیٰ، وہ پتلا۔ اب نارمل کسی کا چھوٹا ہے، نارمل کتنا رہتا گز؟ تو بولے 75 سینٹی میٹر۔ اب وہ پورا ملائے تو لگ بھگ آپ کیلکولیٹ کریں تو 147 میٹر تک کچھ جائے گا، یعنی جو مرکز ہے سے 6 اوپر چلے جانا لگ بھگ۔ تو شاید جہاں تک 147 میٹر، وہ پورا اتنے گز، 60 گز ایسا مار لیتے اوپر چلے گئے، اتنے تھے آدم علیہ السلام۔ یہ اپنے پورے جم کرنے والے جتنے بھی اپنے بچے ہیں، اپنے ابا کا مقابلہ نہیں کر سکتے، زبردست ہے اپنے ابا، کیا سمجھے؟ اور یہ کتنا بھی اپر کٹ نکالو آپ، کتنا بھی نکالو لوور کٹ، وہ پورا آخری میں آدم علیہ السلام ماشاءاللہ۔ اور قیامت میں جب جنت میں جائیں گے تو اللہ تعالیٰ ہر انسان کو اتنا سائز دے دیں گے واپس۔ انجوائے کرنا ہے نا، اچھا کھانا ہے، تھوڑا کھاتے پیٹ بھر جا رہا، ابھی پورا دل بھر رہا، کھانا کھا ہی نہیں سک رہا بیچارہ، ذرا اچھا کرے تو اچھا ہے، نعمتیں کھانے کے لیے اللہ تعالیٰ پھر واپس اتنا بنا دے، اتنا بڑا پیٹ، کھاؤ اچھا کھاؤ۔ اور جہنمیوں کے بھی بڑے خطرناک رہتے، ایک دانت احد پہاڑ کے برابر، اچھا جلے گا تو اس کی چربی نکلے گی تو وہ چربی پلائیں گے اللہ۔ اللہ حفاظت کرے، اللہ ہم کو نیک لوگوں میں بنا دے۔ آدم علیہ السلام کا جثہ لیٹا ہوا، اب اتنا بڑا، تصور کرو کتنا بڑا تھا انہیں۔ فجاء ابلیس یطیف وینظر، ابلیس آیا، ارے یہ کیا بن رہا ہے، یہ کون آ رہا ہے؟ ہمارے ابا کو دیکھ کے پریشان، ینظر، غور کرنے لگا، پھر دیکھا ارے ٹخ ٹخ اندر سے پھوکھل ہے، آواز آ رہی، اندر سے پھوکھل ہے، اوپر سے تو بڑا لگ رہا ہے، اندر سے پھوکھل ہے، بولا یطیف وینظر فرآ انہ اجوق فإنه خلق لا يتمالك، او کما قال علیہ السلام، ارے یہ تو کمزور مخلوق ہے، لے کے کھیل لے سکتا ہوں، اندر سے پھوکھل ہے، مطلب یہ کہ جب تک اللہ کی مدد نہیں ہے ہم ابلیس کے چالوں سے بچنے سے، اللہ کی مدد چاہیے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ رہیں گے، بچیں گے، ورنہ جہنم میں لے جانے کے لیے وہ ہمارے اطراف گھوم رہا ہے۔
اس کا مطلب کیا نکلا؟ آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے سے پہلے فرشتے بھی تھے اور ابلیس بھی آ چکا تھا. فرشتے تھے نا. سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 30 میں لکھا ہوا ہے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ. اور جب کہا تیرے رب نے فرشتوں سے کہ میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں زمین میں. خلیفہ مانے یہ حکومت والا خلیفہ مراد نہیں ہے، جنریشن والی قوم، ایک ایسی قوم. ایک 300 سال پہلے دیکھیں یہاں پر جتنے لوگ تھے آج ہے واللہ عالم کوئی ہوں گا ایسا، اور آنے والے 3 سال میں پتہ نہیں ہم میں سے کوئی رہے گا نہیں رہے گا. یعنی جنریشن پیرش ہو جاتی ہے، ایک جنریشن کا دوسری جنریشن. لیکن جبرائیل علیہ السلام تب سے لے کے آج تک فرشتے پورے کے پورے وہ الگ مخلوق، یہ الگ مخلوق. ہماری جو مخلوق ہے وہ جنریشن والی ہے. ارے انسان زیادہ رہنا نہیں ہے، کیوں اتنا دنیا کے پیچھے پڑ رہا ہے؟ مر کے جانا، اس کی تیاری کر لے. یہ سیدھا سبق ہے اس کے اندر. ایک خلیفہ جنریشن والی، زیادہ ٹکنے والا نہیں. والآخرۃ خیر وابقا، یہ آخرت ہے باقی اور باقی رہنے والی. اس کے لیے کر لے. دنیا کے لیے کیا کر رہا ہے؟ متاع الحیات الدنیا ہے یہ، بس تھوڑے دنوں کا چسکا ہے، ختم ہو جانے والی. زیادہ اس کے پیچھے مت مر. عقل مند یہ ہے کہ مرنے کے بعد والی زندگی کے لیے تیاری کر لے. یہ سبق ملا ہم کو. پھر آگے بڑھتے ہیں. اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے روح پھونکنے کا جب ارادہ کیا، جیسے روح پھونکی گئی، تارت فمارت، ادھر گئی ادھر گئی، سیدھا جا کے دماغ کو ٹکراتے چھینک مارے آدم علیہ السلام. حرکت میں آئے آدم علیہ السلام. اب وہ کیا روح ٹھنڈی ہے کیا جس سے کہ چھینک آ گئی؟ واللہ عالم، اللہ بہتر جانتا ہے. ہم کو اتنا حدیث میں ملا. آگے بڑھتے ہیں. آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کہا درخت کے قریب نہیں جانا. چلے گئے. اب انسان ہے، چلے گئے. جیسے ہی چوک کا ہوا، نبیوں کے بارے میں یہ نہیں کہنا گناہ ہو گیا، نہیں بولنا کبیرہ گناہ صغیرہ گناہ. ادب میں کیا بولنا ہے؟ چوک. اور جیسے ہی چوک ہو گئی، درخت کے قریب مت جاؤ بولے، چلے گئے. ہم کو اللہ تعالیٰ نے کتنے چیزوں سے روکا، لیکن نہ جانے دن میں ہم کتنے مرتبہ ان نافرمانیوں کے قریب جا رہے ہیں. نماز ٹائم پہ پڑھو بولے نہیں پڑھ رہے. شرک کے قریب مت جاؤ بولے شرک میں چلے آ رہے. بدعت کے قریب مت جاؤ بولو بدعت میں چلے جا رہے. وہاں پر آدم علیہ السلام بیچارے ایک مرتبہ خالی درخت کے قریب چلے گئے. اتنا بڑا انسان، 60 گز والا انسان، لیکن اس کی ادا دیکھو کتنا ڈاؤن ٹو ارتھ ہے، کتنا تواضع ہے، اللہ کے سامنے حیادار ہے. غلطی ہو گئی. حدیث آیت میں تو ہے پتے ڈال ڈال کر چھپا رہے تھے، لیکن حدیث میں کیا ہے؟ درختوں میں چھپ رہے تھے. ارے مجھ سے کیا ہو گیا؟ غلطی. پریشان. حیادار انسان پریشان رہتا گناہ کرنے کے بعد. لیکن جو ابلیس ہوتا ہے نا، وہ ہٹ ڈرمی کرتا ہے. ارے کیا ہوا؟ ما منعک، کیا ہوا؟ تم نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ تو کہہ رہا نہیں، وہ آگ، وہ مٹی سے بنا، میں آگ کا بنا ہوا. آگ اوپر جاتی، مٹی نیچے جاتی، تو وہ جھکنا، میں نے جھکنا. جو ابلیس ہوتا ہے غلطی کرنے کے بعد جسٹیفیکیشن کرتا. ارے بھائی جہیز کیوں لیے؟ وہ ساسو ماں پیار سے دی. ارے جسٹیفیکیشن نہیں لینا بولے تو نہیں، ساسو ماں دیے تو رکھ لیا میں. ارے سود مت کھاؤ. پھر کیسا چلتا؟ ہندوستان میں حلال ہے کہتے نا، بعد وہاں فتوا مل گیا فتوا وہ بھی. ارے اور کیا کیا فتوے نکالتے رہے بھائی. ابلیس کیا کرتا ہے؟ غلطی نہیں مانتا، غلطی کو جسٹیفائی کرنے کی کوشش کرتا. ارے بھائی جھوٹ مت بولو. پھر کیسا ہوتا کاروبار؟ ہاں. ارے روزے کے حالت میں تم کھا رہے بھائی. ارے بھائی تو ورنہ ہاں روزے کے حالت میں جھوٹ کیسا بولنا، اس لیے روزہ ہی نہ رکھا. ارے جھوٹ چھوڑنے تیار نہیں ہے. روزے کی حالت میں جھوٹ بولنا گناہ ہے نا، تو اس وجہ سے میں روزہ ہی نہ رکھا کرتے کاروباری آدمی. ارے کیا عجیب لاجک ہے رے بھائی. ابلیس بھی پریشان آخر میں. پھر انسان تو انسان جب بھٹکنے میں آتا ہے تو ابلیس کبھی اپنے آپ کو رب نے بولا، لیکن فرعون اپنے آپ کو رب بولا. جب انسان بھٹکنے میں آتا تو ابلیس کو پیچھے چھوڑالتا. ابلیس بولتا ارے اتنا تو نہیں بھٹکایا تھا نا، ارے میں کیا بہت ایکسٹرا آرڈنری ہوں. اللہ حفاظت کرے. تو ابلیس، اب آدم علیہ السلام کیسے تھے؟ ہم کو اللہ تعالیٰ یہ نبیوں کے راستے پر چلے. ان سے چوک بھی ہوتی نا، ان سے سبق سیکھنا ہے ہم کو. حیا. درختوں میں بھاگ رہے ہیں. اللہ نے ایک درخت کو حکم دیا. وہ درخت آدم علیہ السلام کو، اتنے بڑے آدم علیہ السلام لے کر آسمان میں لٹکا دیا. فتعلقت به. آتھینٹک حدیث ہے. ابراہیم العلی، شیخ ابراہیم العلی اس حدیث کے اوپر کہتے ہیں صحیح ہے، حسن درجے کی ہے. درخت ایسا لٹکا دیا. اللہ تعالیٰ نے کہا کہاں بھاگ رہے تھے؟ نہیں، اللہ حیا آتی ہے. غلطی ہوگی نا،
چوک ہو گئی، حیات درختوں میں چھپ رہا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے دیکھیں آدم علیہ السلام کے ادا، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. تو اللہ تعالیٰ نے معاف کیا کہ نہیں کیا؟ معاف کیا. لیکن ابلیس کو اللہ نے معاف کیا نہیں. اسی لیے آدمی جب گناہ ہو جائے، رمضان مبارک آ گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بعد من ادرک رمضان فلم یغفر له، تباہ ہو جائے وہ آدمی کہ رمضان کو پا لیتا اور اپنی مغفرت نہیں کروا لیتا. ٹائم ہے اپنے اپنے جو گناہ ہیں ان سب گناہوں کو یاد کر کے، ان فائلوں کو کھول کھول کے جو یاد ہے اللہ کہہ دے اللہ جو میں نے کر دیا اور بھول گیا تو جانتا ہے، میں نہیں جانتا، پرانے نئے چھوٹے اللہ سب معاف فرما دے کھل کے، اور جس کے جو حقوق ہے ادا دے دے، ختم کر دے، اور اپنی پوری فائلیں سیدھی کر لے اور حیا میں آ جائے. اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات کو کتنا سجا کے، پورے کائنات میں پورے آخری میں زمین کو کیسا سجایا اللہ تعالیٰ. اس کے بعد آدم علیہ السلام کو کتنے اہتمام کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے آدم کو بنایا. اور یہ شرم نہیں آتی اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہوئے؟ شرم نہیں آتی اللہ کے ساتھ گناہ کرتے ہوئے؟ اتنے عظیم اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اتنی بڑی کائنات بنائی. بعض اوقات انسان جو جانوروں کو لے جا کر کہتا ہے یہ خدا ہے، وہ طوطے بابا وہ اس کو لے جا کے وہ جانوروں کو چڑیوں کو، ارے کیا بھائی اللہ تعالیٰ کون ہے تم کو نہیں معلوم؟ کون سی ہستی ہے، کیا ذات ہے، کس کے ساتھ شریک کر رہے ہو؟ شرک کرتے ہوئے ایسا اندر سے گھبراہٹ کیوں نہیں ہوتی؟ وہ آدم علیہ السلام ہے، خیر درخت کے قریب چلے تو یہ حیا، اور ہم شرک کر کے بھی خوب جو ہے مطمئن ہے کہ ہم بخشائے جائیں گے. شرک سے نکلنا پڑے گا، بدعتوں سے نکلنا پڑے گا. اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے. تو آدم علیہ السلام، اب آئیے روح کا سفر آگے بڑھ رہا ہے. آدم علیہ السلام کو جیسے روح پھونکی گئی، چلتا پھرتا انسان بن گیا. اب یہ جو عیسائی حضرات ہیں نا، یہ بڑے عجیب ہے. عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے دیکھ کے اتنا متاثر بولے کہ ارے اللہ کا بیٹا ہی چھوں گئے، ابا ہی نہیں دکھ رہے ان کے. اب آدم علیہ السلام کے بارے میں کیا کہو گے؟ نہ ان کے ابا ہے نہ ان کے امی ہے. اب فورنٹی بولتے کیا؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ارے کیا ہو گیا انسان، میں نے معجزے کے طور پر پیدا کر دیا. ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون. اللہ کے پاس تو مثال ایسی ہے کہ وہاں تو نہ ابا ہے نہ امی ہے. اچھا اب حوا علیہ السلام کا تو مسئلہ بالکل ایکسٹرا آرڈنری ہے. سب پیدا ہو رہے ہیں عورتوں سے، حوا علیہ السلام پیدا ہو رہے ہیں مرد سے. تو یہ اللہ تعالیٰ کے مخلوقات کے یہ نظارے مثالیں ہیں. اتنا متاثر مت ہو جاؤ کہ شرکی کر دو. توحید پہ آنا ہے، متاثر ہو کر توحید پر آنا ہے. اب یہاں پر جو ہے آج کل ہمارے نوجوان بچے، کیونکہ اب یہاں پر بہت سارے شہر کے نئے شہر کے بھی ہمارے پڑھے لکھے چہرے دیکھ رہا ہوں. چلتے چلتے اس کا بھی جواب دیتا ہوں، کیونکہ میں جب یہ ٹاپک لے رہا تھا تو مجھے کینیڈا سے ہر جگہ سے میں حیدرآباد میں لیا ہے ٹاپک، تو کہا شیخ لائف کریے، کیونکہ کینیڈا اور امریکہ کے اندر ہمارے نوجوان بچے جو ہے نا یہ ڈارونزم سے کافی متاثر ہو رہے ہیں، ایتھیزم سے، ایگنوسٹزم سے. وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ قرآن مجید میں جو بتایا گیا ایسا پیدا نہیں ہے، سب پیدا جو ہوا ہے یہ سسٹم آف کو انسیڈنٹ ہو رہا ہے پورا. یہ خود بخود جو ہے سسٹم کے تحت جو پیدا ہو رہا ہے چل رہا ہے، کوئی بنانے والا نہیں ہے. یہ بندر سے ہوتے ہوتے ایوولوشن ہے. وہ پڑھو جا کے ڈارونزم پڑھو. اچھا ٹھیک ہے، پورے جتنے آج کے ایتھسٹ ہیں انہوں نے ہائیجیک کر لیا ہے سائنس کو، اور صحیح سائنس پڑھا ہی نہیں رہے. اگر صحیح سائنس پڑھنا ہے تو کوئی بھی سائنسدان سے اگر آپ پوچھیں گے، پہلا جواب میں 4 جواب دیتا ہوں، 4 میں سے 40 جوابات ہیں ڈارونزم پر، لیکن 4 جواب میں ٹاپ کے دے رہا ہوں. 4 میں سے کوئی ایک یاد آیا کھیل لے کے نکل جانا انشاءاللہ. کوئی آگے اب وہ آ کے چھیڑنا نہیں، آپ جا کے اس کو چھیڑنا. سوال ہے کہ بھائی دماغ میں ڈارونزم کے بارے میں پوچھنا انشاءاللہ. 4 پہلا، ڈیزائن میٹر پہلے ہے کہ مائنڈ پہلے ہے؟ مائنڈ رہا تو میٹر رہیں گا. پورے سائنسدان یہ کہتے ہیں. ڈیزائن پہلے ہوتا ہے یا انٹیلیجنٹ یا مائنڈ پہلے ہوتا ہے؟ پہلے مائنڈ رہا تو بعد میں ڈیزائن نہیں. ہمارا جو ڈی این اے کا جو اسٹرکچر کا جو ڈیزائن ہے اس کے اوپر جو کتابیں لکھی گئی ہے، اور جو اینتھروپالوجی پر جب میں لندن UK گیا تھا، مینچسٹر، وہاں پر اتنی بڑی روم تو صرف اینتھروپالوجی کے بکس پر ہے. میں خالی دیکھتے رہ گیا کہ پڑھوں گا کبھی اتنی کتابیں. اور آخری میں کیا لکھ رہے ہیں؟ انسان ان کے بارے میں کہ دا مین دا ان نون. ابھی تک انسان سب کا مقصد معلوم ہو گیا، لیکن یہ انسان ہے کیا
समझ में नहीं आ रहा है क्या, कहाँ से आया, कहाँ से आ गया, साइंस के पास जवाब नहीं है। और इसका जो डीएनए का जो स्ट्रक्चर पे जो गुफ्तगू हो रही है, ये जो सेल बॉडी आज के दौर का, जब से माइक्रोस्कोप, एक होता टेलीस्कोप, दूसरा होता माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप के जरिए से जो है माइक्रो वर्ल्ड देखा जाता है, टेलीस्कोप के जरिए से मैक्रो वर्ल्ड देखा जाता है, दूर के चीजें पूरे कायनात में, गैलेक्सीज वगैरह, ये सब टेलीस्कोप के हंगामे हैं। और ये जितने भी माइक्रो बायोलॉजी के से रिलेटेड, अब आप कहते हैं कि भाई ये फंगस है, ये फंगाई है, ये वायरस है, ये बैक्टीरिया है, ये जो छोटी कायनात जिसको कहते हैं माइक्रो वर्ल्ड, यानी ऐसी चीजें जिसके जरिए से फिर सेहत के बारे में और फिर हेल्थ के बारे में जो गुफ्तगू हो रही है, ये सारे के सारे जो इनकलाबात आए, ये माइक्रोस्कोप। ठीक है भाई, पहला सवाल, डार्विन ने जो बात कही है एथिस्ट के लिए, उसके अंदर कोई पॉइंट नहीं। उसकी वजह क्या है? क्योंकि डार्विन ने कभी भी खुदा के इनकार करने के लिए थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन बोला ही नहीं। ये तुम जाके उसको हाईजैक करने की कोशिश कर रहे, उसको यूज करने की कोशिश कर रहे। उसकी वजह क्या है? क्योंकि जिस वक्त पर, पहला पॉइंट, उसकी भी रीजन है, पहली मर्तबा जब माइक्रोस्कोप आलात वजूद में आए, डार्विन के जमाने में माइक्रोस्कोप था ही नहीं। अब उसने जो भी कहा होगा ना, वो हाइपोथिकेशन होगा। साइंस के पास हाइपोथिकेशन नहीं चलता। साइंस के पास क्या होता है? हर चीज एक्सपेरिमेंटल रिसर्च बेस के बुनियाद पर ही बोला जाए तो कबूल होता है। यहां पर जो है हाइपोथिकेशन नहीं चलता, ऐसा सोचा हूंगा, ऐसा समझा हूंगा, मैं ऐसा बोल लिया हूंगा, नहीं चलता। तो माइक्रोस्कोप था ही नहीं, तो डीएनए, पूरी साइंस गायब हो गई। और डीएनए अगर तुमने इसको पढ़ा ही नहीं, और पूरे सेल बॉडी और ये सेल सारी चीजें अगर तुमने पढ़ी नहीं, सेल बायोलॉजी, तो फिर तुमने इतना बड़ा कह दिया कि वो बंदर से इंसान जो बन गया ना, ये सब हाइपोथिकेशन हो गई। यही वजह कि आज के जो साइंसदान है पूरा कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं डार्विन के कई नजरियात को। अब और एक बात बताता हूं मैं आपको, डार्विन की किताब है, आप इससे साबित कर दे सकते हैं कि डार्विन कभी भी खुदा के इनकार के लिए उसने टॉपिक छेड़ा ही नहीं। उसने किसी एक टॉपिक के लिए छेड़ा था जिसके जरिए से बहुत सारा रिसर्च आगे बढ़ा, और वो रिसर्च में फायदा होते रहता है, कभी नुकसान होते रहता है, सही यूज करे गलत करे अलग बात है। लेकिन खुदा के इनकार के लिए टॉपिक उसने छेड़ा ही नहीं। उसकी दलील ये है, डार्विन की एक बुक है, इसको डाउनलोड करिए, मैं डाउनलोड कर किया हूँ, लास्ट मंथ डाउनलोड करके पढ़ा मैं, ओरिजिन ऑफ स्पीशीज, पीडीएफ है, अवेलेबल है, बड़ी इजीली अवेलेबल है, खाली आप ये मारिए। ये किताब के अंदर उसने कहा कि कायनात में कोई सी चीज कैसे कैसे शुरू हुई, जो हमारा टॉपिक चल रहा है, उसने भी इस पर किताब लिखी। लेकिन उसने कहीं पर भी कैसे शुरू हुई लिखा ही नहीं। इस किताब का असल में सही नाम क्या, डिस्क्रिप्शन ऑफ स्पीशीज, ये नाम इसका लिए सूटेबल होता है। इसने डिस्क्रिप्शन बयान किया, ये है तो ऐसा है, बंदर है तो ऐसा है, ये है तो ऐसा है, हर एक के खाली उसने डिस्क्रिप्शन बयान किए हैं, ओरिजिन तो उसने बयान ही नहीं किया। और उल्टा उसने इस्लाम की तायद कर दी, जो मजहब के मानने वाले, जो रिलीजन के मानने वाले, उनकी तायद कर दी। वो क्या है? आप सिर्फ क्रिएटर का वर्ड मारिए, आपके पास मोबाइल अगर है, बुक को डाउनलोड करिए, उसके अंदर सर्च बटन आता है या फाइंड होता है, उसके ऊपर जाके सिर्फ आप लिखे क्रिएटर, 8 मर्तबा इस बुक के अंदर क्रिएटर का वर्ड है। एक जगह पर तो उसने हैरत दंग कर दिया, उसने क्या कहा मालूम? क्रिएटर ने कोइंसिडेंट का क्या ही अच्छा निजाम बनाया, ये जुमला उसके अंदर लिखा हो, क्रिएटर ने कोइंसिडेंट का क्या ही अच्छा निजाम बनाया। इसका मतलब उसने तो खुदा का इनकार किया ही नहीं, कोई क्रिएटर है जिसने ये निजाम बनाया, जिसकी वजह से चलते जा रहा है, ये चीजें खुद ब खुद होते जा रही। तो हम बोलेंगे एथिस्ट, और एथिस्ट कहां से आते हैं? 3 रास्तों से आते हैं आपके पास हमला करने। या तो डार्विन को पकड़ के आते हैं, दूसरा रास्ता सोलर सिस्टम को लेकर आते हैं, वो कहते हैं भाई जमीन अतराफ घूम रही है, सूरज अतराफ पे घूम रहा है, बाइबल आके फंस जाता, कुरान मजीद नहीं फंसता। कुरान मजीद में क्या लिखा हुआ है? हर एक अपने अपने फलक में, ऑर्बिट में, अपने हिसाब से कुछ ना कुछ हरकत में है। वो हरकत कभी समझ में आती है तुमको, कभी हर या तो रोटेशन या तो रेवोल्यूशन, शक्लें अलग अलग होती है। तो यहाँ पर कोई चीज इब्न शेख इब्न उसैमीन रहमतुल्लाह अलैह कह रहे हैं, अगर साइंस ये कहे कि सूरज नहीं घूमता है तब भी हमारे पास जवाब है, अगर वो कहते हैं कि घूमता है तब भी हमारे पास जवाब है, क्योंकि अरबी लैंग्वेज इस अंदाज में डिजाइन है, वो सैदार कभी इधर पलटी मारते हैं, कभी इधर पलटी मारते हैं, आज एक बोलते कल एक बोलते। तो शेख इब्न उसैमीन रहमतुल्लाह अलैह कह रहे हैं, तुम अगर उधर पलटी मारोगे भी तो मैं जवाब दूंगा, इधर पलटी मारेगे भी तो जवाब दूंगा। बोले तो कुरान माशाअल्लाह बच गया, क्योंकि अरबी जबान इतने ब्यूटीफुली अंदाज में है।
کہ وہ پلٹی تم مارتے رہو، یہاں پر تو کوئی پرابلم ہونے والا نہیں. وہ کیا ہے، وہ عربی زبان میں کبھی بیٹھیں گے تو سمجھاؤں گا میں آپ کو انشاءاللہ. وہ جواب، وہ سوال آئے گا تو اس وقت وہ جواب بھی آئے گا انشاءاللہ. تو تیسرا طریقے سے وہ لوگ آتے بگ بینگ تھیوری. 3 رستے تھے، یا تو ڈارونزم تھیوری آف ایولیوشن سے آتے، یا نہیں تو وہ کہتے ہیں سولار سسٹم کا ٹاپک اٹھا کے آتے آپ کے پاس، یا تو جو ہے ایتھس آپ کے پاس آتے. تیسرا راستہ بگ بینگ. تو ان سے اچھا بگ بینگ کے بارے میں قرآن مجید میں، اچھا قرآن مجید میں سورہ انبیاء سورہ نمبر 21 کے آیت نمبر 30 میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا گیا اس آیت کا مطلب کیا ہے. تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے ہیں کہ زمین اور آسمان دونوں ملے ہوئے تھے، ایک نیبولا فارم میں غبارے کی شکل میں، دھوئیں کی شکل میں تھا. اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان کو الگ کر دیا اور درمیان میں خلا اسپیس ڈال دیا. کون کرے؟ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ. آج کے دور میں بگ بینگ جو ہے 100 سال پہلے سے پہلے کوئی بھی سائنس نے نہیں کہا، لیکن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے 1400 سال پہلے تفسیر قرطبی کے اندر یہ موجود ہے. اور یہ لوگ کہتے ہیں نہیں بھائی بگ بینگ ہے نا وہ ایسے ہی آگے کائنات. تو ہم بولیں گے وہ جو نیبولا تم جو کہہ رہے ہو، وہ جو غبارہ کہہ رہے ہو نا، وہاں سے تم شروع کر رہے ہو، وہ کس نے پیدا کیا؟ آج کی جتنے بھی سائنسدان ہیں وہ لوگ جو ہے ڈیزائن پہ زیادہ بات کرتے لیکن انٹیلیجنٹ ڈیزائن یا مائنڈ پہ زیادہ بات نہیں کرتے. کیوں؟ اس لیے کہ پورے سائنسدان پہلے ایتھس ہو چکے ہیں، اس کے بعد سائنس فیلڈ میں جا رہے ہیں. تو ظاہر بات ہے وہ چاہ رہے ہیں کہ ہیجیک کر لیں اس کو، اور ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے مسلمان سائنس میں آگے بڑھیں تاکہ جو ہیجیک کیا گیا سائنس کو ان کے چنگل سے باہر نکالے اور صحیح سائنس پڑھائے لوگوں کو. اور وہ صحیح سائنس پڑھانے کے لیے آپ کو قرآن مجید بھی، صحیح احادیث بھی ہاتھ میں لینا پڑے گا، دنیاوی علوم میں بھی آپ کو مہارت حاصل کرنا پڑے گا. یہ ہے اسلام کا پیغام. چلیے بات آگے بڑھتی ہے. آدم علیہ السلام جب دنیا میں بھیجے گئے عرفہ کے میدان میں ایک ایریا کا نام ہے نعمان. وہاں پر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے اس بوڑھے کو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے مارتے ہی ہم پورے چھوٹے چھوٹے چونٹیوں کی شکل میں اللہ تعالیٰ نے ہم کو جمع کیا. سورہ اعراف سورہ نمبر 7 کے آیت نمبر 172 173 174 وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ. کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اللہ نے پوروں کو جمع کیا، قیامت تک آنے والے سارے انسانوں کو کیڑوں کی شکل میں جمع کر کے پوچھا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب نے کہا نہیں آپ ہی ہمارا رب ہے. لیکن اصل تو ایگزام ہوگا دنیا میں گئے بعد نا. کلاس میں تو ٹیچر پوچھتا سمجھ میں آ گیا کیا؟ سب لوگ بولتے ہو. ایگزام میں معلوم ہوتا سمجھ میں آیا نہیں آیا. نہیں، کلاس میں تو سب کو سمجھ میں آتا. تو وہاں پر سب بول دیے تھے آپ ہی رب ہے. لیکن دنیا میں گئے تو انسان بھول گیا، کیونکہ دنیا میں اس کو کمانے دھمانے میں خدا کو بھول جاتا ہے، اللہ کو بھول جاتا ہے. انبیاء آتے ہیں، رسول آتے ہیں یاد دلانے کے لیے، بھولے ہوئے انسانوں کو یاد دلانے کے لیے. اسی لیے قرآن مجید کا ایک نام کیا ہے؟ الذکر. الذکر مانے ریمائنڈر. انسان بھول جاتا ہے، شرک کی طرف جاتا ہے، قرآن پڑھتا ہے شرک سے بات. انسان بھول جاتا ہے، بدعتوں میں چلا جاتا ہے. قرآن اس کو بتا رہے بدعت ہے، قریب میں اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، رسول کی اطاعت کرو. انسان جو حرام میں چلا جاتا ہے، قرآن میں کہتا ہے اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نافرمانیوں سے ڈرو، حدود اللہ کو پھلاندو مت. بندہ واپس آتا ہے، بے ادب ہو جاتا ہے انسان، تکبر میں چلا جاتا ہے. قرآن پڑھتا ہے واپس آتا ہے. قرآن کیا ہے؟ ذکر، ریمائنڈر. ٹھیک ہے، آگے بڑھتے ہیں. روح، یہ تو آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کے لیے اللہ نے بس حکم دیا تو آدم علیہ السلام کے جسم میں روح گئی، پیدا ہو گئے. اب انسانوں کو اللہ نے جو سلسلہ چلایا وہ روحوں کا سلسلہ الگ ہے. یہاں پر ماں کی عظمت کا پتہ چلتا ہے. ہماری جو مائیں ہیں نا، ان کے پیٹوں میں اللہ نے ایک بڑا فیصلہ کیا ہے. کیا فیصلہ؟ رحم مادر جب نطفہ، علقہ، مضغہ 120 دن 121 دن جب گزرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرشتے کو حکم دیتے ہیں، فرشتہ آ کر روح پھونک دیتا ہے. تو انہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری ماؤں کا کیا مقام رکھا ہے کہ وہاں پر ایک بہت بڑا فیصلہ ہو رہا تھا. وہاں پر روح پھونکی جا رہی ہے رحم مادر میں. یعنی ماں کو پتہ نہیں ہوتا ہے، وہ سوتی ہے جاگتی ہے پتہ نہیں. وہ جب 120 دن کا مرحلہ ہوتا ہے اس ماں کے پیٹ میں ایک بہت بڑا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فیصلہ کہ کیا مقام ہے ماں کا. اللہ اکبر. تو 120 دن، ایک روایت میں 121. ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کہہ رہے کبھی اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کو 120 دن میں پھونک دیتے ہیں، بعض 121 دن. کوئی 121 دن والا ہے یہاں پر، کوئی 120 دن والا ہے. دو کیٹیگری کے.
اب پتہ نہیں اس کے اندر ریسرچ کرے تو فیوچر میں انسانوں کے 2 کیٹیگری نکلتے ہیں، ہمارے کو تو نہیں معلوم اس کے پھر کیا افیکٹ ہوتے، واللہ اعلم۔ حدیث میں یہ ہے، جو ہے میں بتا دیا آپ کے سامنے۔ اب اس کے بعد انسان جب روح پھونکی جاتی ہے، جب انسان باہر نکل جاتا ہے صحیح سلامتی کا، اس کو کہتے ہیں پیدا ہو گیا، مرا ہوا نہیں پیدا ہوا، زندہ پیدا ہوا۔ اب اس کے بعد بات آگے بڑھتی، کھیلتا کودتا بڑا ہو جاتا ہے، یہ ایک سسٹم ہے۔ اب اس کے بعد ایک ٹائم آتا ہے اس کی روح نکال لی جاتی ہے، روح نکلنے کا ٹائم ہے۔ اب یہ بھی قرآن مجید میں بڑا دردناک منظر کھینچا گیا۔ اب سوال یہ ہے کہ مرنے سے پہلے بھی روح نکلتی نہیں نکلتی؟ نکلتی ہے، جب بھی ہم سو جاتے ہیں ہماری روحیں نکل جاتی ہے۔ سورہ زمر 39 کے آیت نمبر 42 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها فیمسک التی قضى علیها ویرسل الاخری، کہ جب بندہ سو جاتے ہیں، جب لوگ سو جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ روحوں کو لے لیتے ہیں، اگر اس کے بعد اگر ٹائم آ چکا ہے تو اللہ تعالیٰ واپس نہیں بھیجتے، لیکن اگر ٹائم نہیں آیا تو کچھ مدت کے لیے واپس چھوڑ دیتے۔ ایک صاحب نے کہا میں بہت سوتا تھا، آپ کے بیان کا سونا ہی ڈر ہو رہا، بیٹھے بیٹھے سوتا تھا، بیانوں میں سوتا تھا، ہٹ درمی میں آ کے مصحف کے سامنے آ کے سوتا تھا، اب تو ڈر ہو رہا۔ اب امت مسلمہ تو ماشاءاللہ سونے میں ماہر ہے۔ جو بھٹکے فرقے بچے ایسی محنت کر رہے ہیں، بلیف کریے اگر ہم ایسے جذباتی بیانات سنیں گے، خالی واہ واہ، بیانات جو ہے شاعری کی محفل نہیں ہے، بیانات میں ایسا علم ہو کہ جس کے ذریعے سے کوئی بھٹکانے والا بھٹکانے آئے تو اسی کو آپ سدھار دیں، وہ انداز میں آپ تیاری کرنا، ویسا تیاری کرنا ہے۔ تو ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کتابیں، ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کتابیں اپنے گھر میں رکھیے، قرآن مجید اور صحیح حدیث کے بعد آپ ضرور ابن تیمیہ اور ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کی کتابیں آپ اپنے گھر میں رکھیے، اردو میں انگلش میں آ چکی ہیں، دماغ جو ہے نا ہمیشہ ترار بہترین تیار ہو جائے گا انشاءاللہ۔ کوئی باطل فرقے آئیں گے، اور ماشاءاللہ مرکز جماعت اہل حدیث کا مرکز ہے، تو حدیث کے حوالے سے میں بتاؤں گا، تفسیر احکام البیان تو آپ رکھتے ہیں، ایک کتاب ضرور پڑھی رمضان ختم ہونے سے پہلے۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، دعویٰ کیا انہوں نے، میں 42 ایسے حدیثیں جمع کر رہا ہوں، 42 نام ہے اربعین نوویہ، امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کی 40 بک آف 40 حدیث امام نووی کی، کہا 42 حدیثیں ایسی ہیں، بعد اس میں ایک صفحے کی حدیثیں بھی، آپ کوئی بھی ٹاپک اٹھاؤ یہ 42 حدیثوں میں سے ٹکر کھا کے جائیں گے۔ یعنی اگر آپ یہ یاد کر لیں، اس کا ترجمہ یاد کر لیں گے اگر، تو کل کے کہیں محفل میں ٹھہرے تھا اس کے لیے حدیثیں بول سکتے ہیں آپ۔ تو 42، ان کے بعد ابن رجب الحنبلی آئے، انہوں نے 8 ایڈ کرے، کتنے ہو گئے؟ 50۔ ان کی کتاب کا نام ہے جامع العلوم الحکم، یہ کتاب لے لیجئے، نیٹ پہ فری میں ہے، انگلش میں اردو میں فری میں ڈاؤن لوڈ آتی، لے کے پڑھیے۔ پہلے کیا کرے، ترجمہ پڑھ لیجئے اس کا، بعد میں ہوا تو اللہ نے اگر ارادہ دیا، اللہ نے آپ ارادہ کیا، اللہ نے آپ کے ساتھ بھلائی کا معاملہ ہے، عربی میں بھی یاد کر لیجئے۔ کسی بھی محفل میں آپ بیٹھیں گے، قرآن میں کیا آتے تو آپ جانتے ہیں، بعض لوگ پڑھتے ماشاءاللہ پڑھتے، حدیث کیا پڑھنا، صحیح بخاری اٹھا لیتے، صحیح بخاری سے پہلے درجہ بدرجہ جائیے، پہلے آپ کو سے اٹھائے جامع العلوم والحکم، جامع العلوم، علوم اور حکمتوں کا خزانہ، ابن رجب ماریے نیٹ پہ، یہ کتاب کو آپ ضرور ڈاؤن لوڈ کر کے اپنے موبائلوں میں رکھیے اور اس کو پڑھتے رہیے۔ آتھینٹک حدیثیں اس کے اندر ماشاءاللہ جمع، 1-2 حدیثیں چھوڑ کر باقی پورے آتھینٹک حدیثیں ماشاءاللہ۔ اس کے اندر جو ہے نا یہ پورا تفصیل بتایا گیا، جب روح پھونکنے فرشتہ آتا ہے تو اس میں سے ایک حدیث یہ بھی ہے کہ اس کا رزق لکھ دیا جاتا ہے، اس کا مرنے والا ہے، اور اس کا عمل اچھا ہوگا یا برا۔ اب یہاں پر غلط فہمی آتی، کیا غلط فہمی، اللہ نے لکھ دیا اچھا برا تو پھر میں مجھے کیوں ذمہ داری ہے بھائی، مجھے کیوں جہنم میں ڈال رہے ہیں اللہ تعالیٰ۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ عالم الغیب ہے نہیں ہے، اللہ غیب کا جاننے والا ہے، تو اللہ کو معلوم ہے 2019 میں اگر ہم زندہ رہیں انشاءاللہ تو ہم کیا کرنے والے، ہم کو معلوم ہے کیا، ہم کو نہیں معلوم، لیکن اللہ کو معلوم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو چیز معلوم ہے اس کو ایڈوانس لکھ لے رہے، اس میں ظلم کا ہے۔ تم کیا کر رہے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ زبردستی کر کے تم کو ڈال رہے ہیں کیا؟ نہیں، تم جو کر رہے ہیں، تم جو کرنے والے ہو وہ اللہ کو معلوم ہے، پورے انسان کیا کرنے والے اللہ کو معلوم ہے، اللہ نے بس کو ایڈوانس میں لکھ لیا، کیونکہ اللہ عالم الغیب ہے، جاننے والا، لکھ لیا۔
مثال طور پہ ٹیچر کہتی ہے تم تو فیل ہو جاؤ گے، تم بہت دو ڈمے مار رہے، کل کے دن واقع فیل ہو گیا، ابا پوچھے کیوں فیل ہو گئے؟ وہ ٹیچر بولے نا اس لیے فیل ہو گیا۔ بولے تارے ٹیچر اس لیے بولے کہ بھائی تم ایسے کاما کر رہے تھے۔ اسی طرح تم نماز نہیں پڑھے نا بھائی، وہ تو نہیں اللہ لکھا نا اس لیے نماز نہیں پڑھ رہا، نہیں، تم نماز نہیں پڑھنے سے اللہ لکھ دیے کہ بندہ نماز نہیں پڑھے، کیونکہ اللہ کو ایڈوانس میں معلوم ہے، اللہ زبردستی کر کے تم کو روک رہے نماز مت پڑھو۔ ایک آدمی گھر کے باہر نکلا، اچانک پتھر آ کے سر پہ گرا، تو قیامت میں اللہ تعالیٰ پوچھتے کیا؟ بتا تیرے سر پہ پتھر کیوں گرا؟ میں نے تجھے جسم دیا تھا امانت کے طور پہ، تیرے جسم پہ پتھر کیوں گرا؟ اللہ تعالیٰ ایسا نہیں پوچھتے، کیونکہ بندے کو ارادہ ہی نہیں تھا، بیچارہ مجبور تھا۔ لیکن ایک بندہ گھر کے باہر نکلا، ارادے سے ڈنڈا اٹھا کے سر پہ مارا، اب اللہ پوچھتے۔ دونوں میں کیا فرق ہے؟ ایک میں اس کا ارادہ ہے، ایک میں اس کا ارادہ نہیں ہے۔ جہاں ارادہ نہیں اللہ نہیں پوچھتے، ڈر نہیں، تو اللہ تو بندہ مجبور کہاں ہے؟ مجبور اس وقت پر کہیں گے جب کہ تمہارا ارادہ بھی نہیں، اللہ نے ارادہ دیا نا، ارادہ ہوا تو ٹوائلٹ میں جاتے، ورنہ ابھی کام ہو رہا ہے کہ ٹوائلٹ آتا رہتا، پھر بھی وہ کام کر لے کے جاتے، اس کا مطلب ارادہ ہوا تو اس کا مطلب ارادہ ہے۔ بغیر ارادے کے باہر نہیں نکلتا، بغیر ارادے کے اندر نہیں جاتا، ارادے کا انکار نہیں کر سکتے آپ۔ نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا۔ سورہ دہر میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ ہم نے انسان کو آزمائش میں ڈال دیا ہے، وہ اچھا راستہ اختیار کرے یا برا راستہ اختیار کرے اس کی مرضی، اس پر اللہ پکڑتے، اس ارادے پر اللہ پکڑتے۔ کہاں ہے مجبور؟ کہیں بھی مجبور نہیں، جھوٹ ہے۔ اگر کوئی کہے کہ میں مجبور ہوں، تو ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے کپڑے نکال کر کہو میں بھی مجبور ہوں، ایسا تو نہیں چلے گا۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ کیا کرے؟ اسی لیے ارے میرے تقدیر میں لکھا ہوا تھا اس لیے میں چوری کیا، تو عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا میرے تقدیر میں لکھا ہوا ہے کہ تیرے ہاتھ کاٹوں، تو ایسا تو نہیں چلے گا نا۔ تو ٹھیک ہے، آگے چلتے ہیں۔ اب یہ روح نکلنے کا منظر، نیند کی حالت میں جب روح نکالی جاتی ہے، ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں بعض اوقات یہ روحیں جا کے مردوں کی روحوں سے بھی ملنے کے آتی۔ اب ایک آدمی جو ہے نا سونے سے پہلے دھمکی دیتا، کل تجھے بتاتا ہوں، ارے کہیں کو دھمکی دے رہے بیچارے کی پوری رات خراب کر دے، تم اس رات میں اٹھو گے تو نہیں، تو اس وجہ سے بولنا بھائی کل مل کے بات کریں گے، کیا ہے صلح کر لیں گے جو بھی ہے۔ ایک صحابی تھے، جب بھی سوتے تھے سونے سے پہلے دل کو صاف کر کے سوتے تھے، جتنے بھی سب کو معاف کر دیا، سکون کی نیند آتی۔ یہ دل میں بدلے لے کے انتقام لے کے سوتے، غصے میں سوتے نا، ان کو نیند ہی برابر نہیں آتی۔ اللہ تعالیٰ ہم کو تکبر سے، لڑائی جھگڑے سے بچائے، سکون کی نیند لے کر آرام سے سب کو معاف کر کے سوئی۔ مر گئے تو اس حالت میں جاتے آپ کے کسی کا دنیا میں کسی کے بارے میں آپ غلط سوچ لے کے نہیں جاتے، الحمدللہ۔ تو اب روح جو ہے نکلنے کا جو منظر ہے قرآن مجید میں جو رقصہ کھینچا گیا ہے، تو موت کے بارے میں کیسے نکالی جاتی ہے روح، تو اس کے اندر سورہ قیامہ پڑھنے سے پتہ چلتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کلا اذا بلغت التراقی وقیل من راق وظن انه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق۔ جب بندے کو موت کا ٹائم قریب آ جاتا ہے تو جو نیک ہوتا ہے اس کی حالت کیا ہوتی ہے؟ والنازعات غرقا والناشطات نشطا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو مشکدہ ہوتا ہے، مشکدہ نے چمڑے کا ایک بڑا تھیلے کے جیسا ہوتا ہے، اس میں پانی ڈالتے، تھیلے کا منہ بڑا رہتا، رائٹ، خالی پیچھے سے آپ ایسا کرتے اس کا منہ بڑا ہوتا، پانی آسانی سے نکل جاتا۔ جو نیک انسان ہوتا ہے اس کی روح ایسے نکل جاتی، اس کو لے کر اچھے کپڑے میں رکھ کر آسمان کی طرف لے کر چلے جاتے۔ لیکن جو برا انسان ہوتا ہے، جیسے آتا ہے اس کا سمجھ میں آتا میرے مرنے کا ٹائم ہے، تو اس کی روح ادھر سے بھاگنے کی کوشش کرتی، وہ لوگ صفود لے کر آتے۔ یہ لوہے کی ایک سلاخوں والی چیز ہے، جیسے روئی جمع ہو جاتی ہے پانی گرنے کے بعد، روئی جمع تو اس کو جو ہے نا الگ الگ کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں لوگ، ایک لوہے سے مار کے الگ کرتے، تو ویسا روح کو جو ہے مار کے اس کو پکڑنے کی کوشش کرتے، تو آدھی روح ادھر اٹکی، ادھر سے آدھی روح ادھر سے کٹی، ہوتے ٹکڑے ہو کر، لیکن اللہ نے حکم دیا لانا ہی ہے،
فرشتے جو لاتے ہیں، جیسے ایک ململ کے کپڑے کو کھینچتے ہیں کانٹوں میں سے تو کتنا مشکل سے نکلتی، ویسا نکال کے پوروں کو جمع کرتے. آخری میں ملک الموت جو ہے جب وہ لا کے ادھر ترقوا کے پاس، ادھر حلق کے پاس غر 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 غر، جب تک مرنے کا جو ٹائم ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں غر غر موت. مرنے سے پہلے آواز آتی ہے غر غر، یہاں پر ملک الموت اس کو اٹھا کے لے کے جاتے. یہ ہے منظر. اتنا آسان نہیں ہے جتنا آسانی سے ہم گناہ کر لے رہے ہیں، مست لائف گزار رہے ہیں، بے فکر لائف گزار رہے ہیں، ویسا نہیں. بڑا خطرناک فیوچر پلاننگ ہو ہی نہیں رہی ہماری فیوچر میں گھر کار نہیں ہے. ہمارے فیوچر میں موت آنے والی ہے، غرغرے موت آنے والا ہے، اس کا حساب و کتاب ہونے والا ہے. کوئی ساتھ دینے والا نہیں ہے. کتنا بھی سگا ہو، ڈاکٹر بیٹا بھی رہے گا تو دیکھ کے خالی بس انا للہ و انا الیہ پڑھ سکتا، اس کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتا. اگر اللہ نے ارادہ کر لیا کہ اب موت کا ٹائم آ چکا ہے، بس اسی لیے اللہ کے ہو کر رہیے، اللہ کے حساب سے لائف گزارنا ہے. اب یہ جو مرحلہ ہے روح نکال، جو گندے کپڑے میں اس کو ڈالا جاتا ہے، اس کو آسمان میں لے کر جایا جاتا ہے. جو اچھی روح ہے اس کو آسمان میں راستہ مل جاتا ہے، وہ آسمان کی سیر کر کے اس کو عزت سے لا کے پھر خبر میں پہنچا جاتا ہے. جو بری روح ہوتی ہے آسمان میں جب لے جایا جاتا ہے تو وہاں پر جو ہے کہتے ہیں دروازوں میں جانے نہیں دیتے، بولتے بدبودار روح ہے، اس کو پھینک دو واپس. تو آسمان میں جانے جگہ نہیں ملتی، اس کو وہیں سے پھینک دیا جاتا ہے. جانور کھا لیں، پرندے کھا لیں، یا کوئی وادی میں جا کر گرے، اس سے کوئی مطلب نہیں ہے. یہاں تک کہ وہ آ کے خبر میں روح گر جاتی ہے اور سوالات کا سلسلہ شروع ہوتا ہے. خبر کے سوالات کیا ہے؟ 3 ہے 4 ہے؟ 4. ہاں دیکھیں آپ ارشد مدنی صاحب آج ہر بات الٹی بتا دے رہے ہیں. قلم بولے عرش نکل، کیا کرتے پورا منڈا کلارا بولتے تھے. کچھ بھی نہیں کرو، میں جو قرآن ہے اس میں بتاؤں گا انشاءاللہ. نہیں ہے تو چھوڑ دینا، جہاں دلیل نہیں ہے چھوڑ دینا. ایک میری بات میں اگر دلیل ہے تو وہ لے لینا، سمپل. کوئی ضروری نہیں ہے، میں زبردستی نہیں کر رہا ہوں کہ دلیل نہیں ہے تو بھی لے لو. 4 سوالات. پہلا سوال کیا ہے؟ تمہارا رب کون ہے؟ دوسرا تمہارا دین کیا ہے؟ تیسرا کون ہے جو تم میں نبی بنا کر بھیجے گئے؟ اور چوتھا سوال ہے ما یدری، کیا کیسے تم کو پتا چلا یہ سب چیزوں کا؟ اب جو آدمی کبھی پڑھائی نہیں کہے گا لوگوں نے کہا میں نے کہا، لوگوں نے کہا میں نے کہا، یہ نہیں چلنے والا ہے، یہ جواب نہیں چلے گا. جو کافر ہے وہ تو بولے ہاں وہاں، ہائے افسوس ہائے افسوس، پوری لائف گزار ڈالا یہی سب چیزوں. جس نے پیدا کیا اس کے بارے میں تعارف نہیں لیا نام میں، پوری لائف گزار دیا. جو پیدا کیا اس کے بارے میں پڑھا، پورے مخلوقات کے بارے میں پڑھ لیا، سائنسدان بن گیا، انجینئر بن گیا، ڈاکٹر بن گیا. بنا تو کیا بنا؟ مخلوق کے بارے میں پڑھا، خالق کے بارے میں پڑھنے ٹائم ہی نہیں نکالا. اب جو نیک آدمی ہوگا وہ کیا بولے گا؟ قرأت کتاب اللہ، میں نے اللہ کی کتاب کو پڑھا. اس کتاب کے ذریعے سے معلوم ہوا اللہ کون ہے. اللہ کا تعارف تو یہاں ملے گا نا. انبیاء کا تعارف، سورہ انبیاء پڑھے، سورہ اعراف پڑھے، نبیوں کا تعارف، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف تو قرآن میں ملے گا. اور اسلام کا تعارف کہاں ملے گا؟ قرآن میں بھی ملے. جیسے کہے گا میں نے قرآن اللہ کی کتاب پڑھی، کامیاب. اب یہ جو سوال کا جو بھی ہے نا مرحلہ، یہ بھی ہمارے پاس بڑی غلط فہمی ہے. ہم سمجھتے بھائی شیخ وہ کیا ہے، میں رٹ لیتا ہوں ذرا. من ربو کا، من نبیوں کا، ما دینوں کا، من نبی، من اللہ اللہ ہے اللہ ہے، ایسا یاد کرے تو کیا ویسا کلاس ہونے والی وہاں پر سلیٹ رکھ کے کیا ہے؟ ویسا نہیں ہے. منظر کیسا ہے سنو. سید ترغیب، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، بعض علماء نے اس کو ضعیف کہا، لیکن شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جگہ پر اس کو حسن کا سید ترغیب کے اندر، کہ جیسے ہی خبر میں رکھا جائے گا. اب ظاہر بات ہے ایکسپیرینس ہی نہیں، کبھی یہاں پر گڑھے میں ایسا سونے کا تصور ہی نہیں انسان کو. نیا نیا پریشان 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 پریشان. ایسے وقت پر اندھیرے میں وہ دیکھے گا کہ کچھ روشنی، جیسے آپ کو جیسے مار پڑتے تو ایسا لگتا ہے جیسا بلو بلو کچھ ہوا ہے، ویسی کچھ بلو جیسی درخا کچھ ایسی روشنی اس کو نظر آ رہی ہے. اس میں سے ایک فرشتہ نکل کے آئے گا. وہ فرشتے نکل کے، جو فرشتے کی کیفیت ہے وہ بتائی جا رہی ہے. وہ فرشتہ کیسا ہوگا؟ اتنا ڈراؤنا ہوگا، اتنا ڈراؤنا ہوگا. اس کا جو دانت ہوگا نا سینگ کے برابر ہوگا، اور وہ زمین کو ایسے ادھیڑتے آ کر پوچھے گا من ربو کا. یاد رہتا، آپ ایسے بھی بھول جاتے. ہاں ایسا آسانی سے وہ میرا رب اللہ، ایسا بول تمہارا رب کون ہے، میرا رب اللہ ہے، ایسے چل رہی لائف. خبر وہ کیا کس سمجھے ہوئے. اور کار ہونا، بنگلہ ہونا، اس کے بعد سے پسینہ پسینہ، بچی کو جہیز ہونا، ایسا کرے جیسا کہ یہ جنت ہے. اور اصل چیز جو ہے بیوقوفی کا حال یہ ہے
انسان کو یہ تک پتا نہیں ہے کہ کس چیز میں اس کو فیوچر پلاننگ کرنا، اس کو آئیڈیا ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری سوچ اچھی کر دے، میں بھی اس میں شامل ہوں، ہم سب بھی ہیں، دنیا میں رہتے تو بھول جاتے ہم، اللہ ہمیں ہدایت دے، صحیح انسان بنا دے اللہ، نبیوں جیسے راستے پر چلا دے اللہ تعالیٰ۔ تو وہاں پر جو اچھا عمر رضی اللہ تعالیٰ کا کانفیڈنس دیکھے کیا ہے، اے اللہ، سب گھبرائے ہوئے تھے صحابہ کرام، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے اے اللہ کے نبی، وہ فرشتہ آنے دو، پلٹی مار دے تو کشتی میں، بولے وہ ایمان کا کانفیڈنس ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارا بھی ایمان اونچا کر دے، ہمارا بھی ایمان ایسا اونچا کر دے۔ تو اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے کیا پتہ چلا قرآن میں سمجھ کے پڑھنا ہے بغیر سمجھ کے پڑھنا؟ قرآن میں سمجھ کے پڑھنا، اب وہ تھیوری نہیں چلتی، نہیں سمجھ میں آ رہا، نہیں سمجھ میں آ رہا، غیر مسلم سمجھ رہے بھی کلمہ پڑھ رہے، مسلمان ابھی ڈسکشن میں ہے کہ سمجھ میں آتا نہیں آتا، غیر مسلم کو سمجھ میں آ رہا کلمہ ہی پڑھ لے رہا، مسلمان ابھی بول رہے سمجھ میں آتا نہیں آتا، کب تک بھئی یہ ڈسکشن؟ ایسا کیا مشکل ہے؟ قل هو اللہ احد، کہہ دو کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اکیلا ہے، اس میں کسی کو یہ معنی سمجھ میں اللہ دو ہے معنی سمجھ میں نہیں نا، کلیئر ہے، پھر سمجھ میں آ گیا کیا پرابلم؟ اللہ الصمد، اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، کیا کسی کو سمجھ میں اللہ محتاج ہے؟ لم یلد ولم یولد، نہ اللہ کے نہ ابا ہے نہ بیٹا ہے، کسی کو ایسا سمجھ میں آیا کہ اللہ کا بیٹا اور ابا ہے بول کے سمجھ میں آیا نہیں نا؟ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اللہ کے ٹکر کا کوئی بھی نہیں ہے، نہ اللہ کے ٹکر کا کوئی ہے بول کے الٹا سمجھ میں آیا کسی کو، ایسا کیوں بنا دیا؟ قرآن میں سمجھ میں نہیں آتا سمجھ۔ ہاں قرآن میں کے کچھ آیتیں ہیں جو اللہ نے اپنے لیے رکھ لی ہیں، کچھ آیتیں جو علماء سمجھتے ہیں، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کچھ آیتیں ہیں جس کو عربی جاننے والا سمجھتا ہے، کچھ آیتیں ایسے ہیں جس کو عام آدمی بھی سمجھ سکتا، ترجمہ بھی کر دیا جائے، جیسے نبیوں کے قصے، وہ جو آیتیں جو مسئلے مسائل کی وہ علماء کے حوالے کر دی، جو نصیحت والی آیتیں ہیں للذکر، جو نصیحت والی آیتیں ہیں، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّکر، نصیحت والی آیتیں عام انسان بھی سمجھ سکتا ہے۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ اب یہ روح جب نکلتی ہے تو روح کہاں پڑی ہوئی رہتی ہے؟ جو قرضہ لے کر ادا نہیں کیا، پھرا دیا، اس کی روحیں جنت کے دروازے کے پاس پڑی ہوئی رہتی، کوئی دیکھنے والا نہیں، پرسانے والی پڑی ہوئی۔ جو سود کھانے والا ہے اس کی روح خون کے سمندر میں جا کے پڑ جائے گی، اس کو کہتے ہیں برزخی حالات۔ یہ خون جو ہے دنیاوی اعتبار سے آپ سمجھ نہیں پاتے، اس کو کہتے ہیں برزخی زندگی۔ خبر میں آپ کھو دیں تو وہاں پر خون نظر نہیں آئے گا آپ کو، لیکن برزخی زندگی، برزخ مانے ایک آڑ جو مرنے سے لے کے قیامت قائم ہونے تک کے درمیان کے اس مرحلے کو برزخ کہتے ہیں۔ سورہ مومنون سورہ نمبر 23 کے آیت نمبر 100 میں لکھا ہوا ہے وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، اور ان کے مرنے کے بعد روحیں برزخ میں چلے جاتی ہیں۔ جو بدکاری کرے، فحاشی کرے، ناجائز تعلقات رکھے، ان کی روحیں ایک تندوری روٹی بنتی ہے، کنویں کے تندوری روٹی، وہاں سلاخیں ہوتی ہیں، اس میں اس کو پرو دیا جاتا ہے، اس میں سے آگ جاتی ہے۔ جو جھوٹ بولنے والا ہوتا ہے اس کو ایک جگہ لے جایا جاتا ہے جہاں پر ایسا کھینچا جاتا ہے، یہ جو نگاہ ہے ایسا کھینچ کے گدی پہ لگاتے، یہ ناک کھینچ کے گدی پہ لگائے تھے، یہ جبڑے کھینچ کے گدی پہ لگائے تھے۔ کیوں؟ جھوٹ بولتا تھا اور اس کا جھوٹ پھیلتا تھا۔ آج کل تو فیس بک پہ فل جھوٹ بول رہے ہیں لوگ اور سمجھ رہے کارنامہ کر رہے ہیں، اللہ حفاظت کرے۔ جو نماز کے وقت پہ نماز کو نہیں آتا، جو قرآن مجید پڑھ کر اس پر عمل نہیں کرتا، اس کو ایک جگہ پر لے جایا جائے گا برزخ میں مرنے کے بعد روح، اور وہاں پر فرشتہ سر پہ اس کو بنڈا مارے گا، جس کی وجہ سے اس کا پورا سر جو ہے سپاٹ ہو جائے گا، پھر وہ پتھر گرے گا، فرشتہ جائے گا اس پتھر کو لائے گا، پھر مارے گا، یہی کیفیت قیامت قائم ہونے تک اس پر قائم رہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو نماز نہیں پڑھتے، سر بہت ہی بوجھل ہے۔ ایسا ٹائم بنائیے کہ نماز بھی پڑھ لیں ٹائم پہ اور دنیاوی اعتبار سے بھی اچھا ترقی کرے، اسلام نہیں روکتا اس بارے میں۔ تو اب یہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے پاس سے گزر رہے تھے تو آپ نے کہا انہما یعذبان، ان کو عذاب دیا جا رہا ہے، وما یعذبان فی کبیر، کوئی بڑے چیز میں عذاب نہیں دیا جا رہا ہے۔ وَأَمَّلْ أَحَدُهُمَا فَيَمْشِي بِالنَّمِيمَةِ، اس میں سے ایک ہے جو چغل خوری کرتا ہے، ادھر کی ادھر ادھر کی ادھر۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ادھر کی ادھر لگانے سے بچائے۔ غیبت، اور ایک روایت میں غیبت، ایک میں ہے کہ چغل خوری، دونوں سے بھی اللہ بچائے۔ وَأَمَّا الْآخَرُ فَلَا يَسْتَتِرُ مِنَ الْبَوْلِ، جو دوسرا ہے وہ پیشاب کے چھینٹوں سے اپنے آپ کو بچاتا نہیں تھا۔ ٹھہر کے پیشاب کر رہے ہیں، چھینٹے کپڑوں پہ گر رہے ہیں، احساس ہی نہیں۔
آپ جب کموڈ پہ بیٹھتے تو پہلے اس کو اچھا صاف کر کے اس کا بیٹھنا. جا کے بیٹھ جا رہے اس سے پہلا والا آدمی خطرے گرا دے رہا, کچھ احساس ہی نہیں, کپڑوں کو لگ جا رہا. اچھا صاف کرنا, تھوڑا ٹائم لگنے دو, اچھا صاف کر کے اس کے بعد جو بھی آپ یوز کر رہے پہلے آپ صاف کر لینا. پہلے جا کے آپ پہلے پانی لے کے پورا جیسا جا کے بیٹھ کے نہیں آ جانا. کچھ چھینٹے گر گئے الٹا تو پہلے پورا صاف کریے. کوئی بھی کیا ہوگا, غلط کیا ہوگا, لیکن ہم تو کر کے صاف اپنے آپ کو بچانے کا ہے, اپنے کپڑوں کو صاف رکھنا ہے ہمیشہ. تو جس کی جو روحیں ہوتی ہیں, امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا 70 کبیرہ گناہ, یہ کتاب بھی خرید کر رکھ لیجئے, 70 کبیرہ گناہ جس کی وجہ سے خبر کا عذاب ملتا ہے. ایک آدمی کفر کیا, خبر کا عذاب, منافق خبر کا عذاب, فاسق خبر کا عذاب, ہر کبیرہ گناہ کرنے والے کو خبر کا عذاب. دھوکہ دینا, جھوٹ بولنا, لپا ڈپی کرنا, پھرانا, کچھ بھی کرے یہ سب گناہ, کبیرہ گناہ. غیبت کرنا, چغل خوری کرنا, لوگوں کو ستانا, تو یہ ہے خبر کا عذاب. اب اس سے نجات پانا ہے سورہ ملک پڑھنا ہے. اس سے نجات پانا ہے ہمیشہ ہم کو دعائیں سکھائی گئی. یاد ہے نا دعا سلام پھرنے سے پہلے کی دعاؤں میں ہے اللہم انی من عذاب القبر واعوذ بک من فتنة المسیح الدجال واعوذ بک من فتنة المحیا وفتنة الممات اللہم انی اعوذ بک من المأثم ومن المغرم. تو قرضہ لینے کی عادت بہت بری ہوتی ہے, اور بعد میں اتنا قرضہ اٹھا لیتے بیک اپ ہے ہی نہیں, کل مر گئے تو تصور ہی نہیں, وعدے نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے. اب اچھا اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں. اب یہ خبر کے اندر یہ جو ماحول ہے, یہاں پر کسی کے لیے خبر اچھا بن جائے گی, کسی کے لیے بری. جس کے لیے ہے یہ حفرۃ من حفر النار, جہنم کا گڑھا بن جائے گا. برے کے لیے, اچھے کے لیے روضۃ من ریاض الجنہ, جنت کے کیاریوں میں سے کیاری بن جائے گی. اللہ تعالی ہمارے لیے جنت کی کیاری بنا دے ہماری خبر. بولیے آمین. رمضان مبارک میں اللہ تعالیٰ پتہ نہیں کوسی آمین پر جو ہے لبیک ہو جائے, آمین ہو جائے فرشتوں کی, بس وہ مرحلہ گزر جائے, دنیا بھی اچھی وہ مرحلہ گزر جائے تو الحمدللہ کامیاب ہے انسان. تو اب اس کے بعد جب یہ خبر کے جو حالات ہیں, اب ایک وقت ایسا آئے گا کہ جب یہ دنیا پوری تباہ ہو جائے گی. اس وقت پر روحوں کا کیا حل ہوتا ہے دیکھتے ہیں. جب قیامت قائم ہوگی, جب سور پھونکا جائے گا, تو اس وقت پر یہ جتنے بھی دنیا میں زندہ ہیں پہلے وہ مر جائیں گے, پھر اس کے بعد پورے جو مرے ہوئے واپس آئیں گے. کہ ہم کیا کہتے ہیں, یہ عقیدہ کیا, بعد الموت, مرنے کے بعد دوبارہ زندگی. قرآن مجید میں جتنے تفصیلات میں زندگی کے بارے میں دنیا کسی بھی مذہبی کتاب میں نہیں, نہ کسی سائنس میں لکھا ہوا ہے. اس لیے قرآن مجید ہر 2 صفحے میں آپ کو ماشاءاللہ, اس لیے مسلمان جو مطمئن ہیں ان کو روڈ میپ پورا کلیئر ہے. سارے لوگ پریشان ہوتے ہیں, آپ دیکھ لیجئے, میں کئی لوگوں سے انٹریکشن کرتا ہوں, بڑے پریشان رہتے ہیں نان مسلم, کیونکہ ان کے پاس روڈ میپ ہی کلیئر نہیں. کہاں سے آئے نہیں معلوم, لنک ٹوٹ گیا. اپنے پاس کہاں سے آئے, کب کیسا آئے, پہلے اللہ کیا پیدا کرے اللہ تعالیٰ, عرش خلم ابھی قلم میں اٹکے ہوئے, عرش, ہاں ٹھیک ہے. تو پورا روڈ میپ کلیئر ہو, پھر کہاں جانے والے ڈیسٹینیشن, مرنے کے بعد کیا ہوتا, پورا کلیئر روڈ میپ ہے مسلمانوں کے بعد. تو اس لیے مسلمان ہمیشہ سکون میں رہتے. باقی کے مذاہب کے لوگ بہت پریشان رہتے, معلومات ہی نہیں. اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہم کو بہت ہی کلیئر ریلیجن میں پیدا کرے. اللہ تعالیٰ بہت ہی بینہ والے ریلیجن میں اللہ نے پیدا کیا. الحمدللہ, اللہ کا شکر ہے. جب سور پھونکا جائے گا, یہاں سے 10 مرحلے, قیامت کے 10 مرحلے. جو سور پھونکا جائے گا, اہل علم کہتے ہیں کہ 3 مرتبہ سور پھونکا جائے گا. بعد نے کہا نہیں 2 مرتبہ سور پھونکا جائے گا. لیکن ایک عالم صاحب نے اچھی تدبیر دیتے ہوئے کہا کہ یہ کوئی اختلافی والی بات نہیں ہے. دراصل پہلا سور اتنا لمبا ہوگا کہ اس کے شروع کا جو حصہ ہوگا وہ ڈر پیدا کر دینے والا سور ہوگا, اور آخری میں جا کر جتنے زندہ پورے مر جائیں گے. یعنی پہلے ڈر پیدا ہوگا زندہ لوگوں کو, بعد میں پھر یہی سور اتنا لمبا ہوگا, آخری میں پورے مر جائیں گے. تو یہ الگ نہیں ہوا, شروع اور آخری کا ہی حصہ, ایسا کر کے جمع کیا ہے اس کو بعض علماء اکرام نے. تو پہلے کا نام ہے نفخۃ الفزع, دوسرے کا نام ہے نفخۃ الصعق, تیسرے کا نام ہے نفخۃ البعث. نفخہ مانے پھونکنا, کس میں قرن. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے چین سوتے تھے. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا, اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے بے چین سوتے ہیں, چر پر کی آواز آتی ہے, رات بھر کیا بات ہے؟ تو کہا اے عائشہ, میں جو ہے میں کیسے وکیف انعم وصاحب السور قد التقم,
میں کیسے آرام سے سوؤں؟ سور پھونکنے والا فرشتہ سور کو منہ میں لے چکا ہے. ایسا نہیں کہ سور یہاں رکھا ہوا ہے اللہ بولیں گے تو اس کے بعد لے کر پھونکے، ایسا نہیں. اور لے کر لقمہ بنا چکا، خالی بس اللہ کا حکم ہو تو یہ پھونکنا، اس کو ہوتا ہے نفخہ. ایسا نہیں اٹھا کے پھونکنا نہیں ہے، بس پھونکنے کے انتظار میں. میں کیسے آرام سے سوؤں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے رات میں تہجد کے وقت پہ ٹھہرتے تو پیر ورمددہ ہوتے. امت کو فکر نہیں ہے، لیکن امت کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہماری فکر ہے. اللہ تعالی ہمیں فکر دے دے، اللہ ہمیں بیدار کر دے. اور پھر اس کے بعد جب یہ سور پھونکا جائے گا، اس کو قرآن مجید میں نقشہ کھینچا گیا سورہ نمل کے اندر، سورہ عنکبوت کے اندر. سورہ نمل سورہ نمبر 27 کے آیت نمبر 87، اور سورہ زمر سورہ نمبر 39، سورہ عنکبوت اور سورہ زمر نمبر 39 کے آیت نمبر 68 اور 69 اور اس کے بعد لگاتا 70، 4 آیتوں میں کیا کہا جا رہا ہے؟ اس میں یوم ینفخ فی الصور ففزع من فی السماء. پہلے خوف پیدا ہوگا. سب سے پہلے اونٹنی کو پانی پلانے والا ایک شخص بولے ارے کچھ آواز آ رہی ہے. اس کے بعد سب لوگوں کو آواز آئے گی، پورے لوگ فضا میں مبتلا ہو جائیں گے، پورے خوف میں مبتلا ہو جائیں گے. اس کے بعد بجلی کا شوق لگتے جیسا آدمی مرتا، پورے سے مر جائیں گے، ختم ہو جائے گی کائنات. ایسی کائنات کا اختتام جو ہوتا ہے. پھر اس کے بعد نفخت الصاق کہتے ہیں جو مرنے کے، فضا کہتے ہیں خوف کو، صاق کہتے ہیں مرنے کو. دوسرا ہوتا ہے نفخت البعث، تو سورہ زمر کے اندر بتایا گیا. اور کہ اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرما رہے ہیں نفخ فی الصور فصعق من فی السماوات ومن فی الارض الا من شاء اللہ ثم نفخ فیہ اخری فاذا هم قیام ینظرون. کہ اللہ سبحانہ وتعالی جب سور پھونکیں گے تو ایسے وقت پر پورے مر جائیں گے. جب دوسرا سور پھونکا جائے گا تو اس وقت پر پورے لوگ دوبارہ بعث بعد الموت، پورے لوگ دوبارہ اٹھ کھڑے ہوں گے. تو یہ ہے سور پھونکے جانے کا ذکر جو قرآن مجید میں بتایا گیا. تب آئیے آگے بڑھتے ہیں. قیامت کا پہلا مرحلہ سور پھونکنے کا ہے. جیسے ہی سور پھونکا جائے گا تو اس کے بعد اب حشر کا میدان، سیکنڈ حشر کا میدان. یہ حشر کا میدان بھی بڑا ڈینجر ہے، بڑا خطرناک ہے. کوئی سر پہ ٹپا مار لیتے ہوئے آیا ہوگا. پوچھا گیا یہ سر پہ کیسے چل کے آئے گا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو اللہ پیر پر چلانے پر قادر ہے وہ اللہ سر پہ بھی چلانے پر قادر ہے. کچھ لوگ آئیں گے آنکھیں اوپر ہوں گی، کچھ ہوئیں گے آنکھیں نیچی ہوں گی، کچھ آئیں گے ذلت کے مارے پریشان ہوں گے کأنہم جراد منتشر، کچھ آئیں گے ٹڈی دل کی طرح، پرندوں کی طرح سراسے میں کہاں جانا گروپ پریشان ہوں گے. یوم عسیر کہا گیا، بڑا سخت دن ہوگا کہا گیا. اور وہ حشر کا میدان آئے گا، ہر ایک کوئی آئے گا، سود کھانے والا آئے گا، پاگلوں جیسے حرکتیں کرتے آئے گا. الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس. کہ کوئی جو ہے نا پاگلوں جیسی حرکت کرتے آئے گا جو سود کھانے والا ہو. اللہ حفاظت فرمائے. جس نے زکوٰۃ ادا نہیں کی، جانور ہے اس کے پاس، جانوروں کی زکوٰۃ پڑ گئی لیکن جانوروں کو چھپا کے رکھ لیا، زکوٰۃ نہیں دیا، قیامت کے دن وہ جانور اس کے سر پر ٹھہرا ہوا رہے گا اور اس کو لات مار رہا ہوگا. اور جو قاتل ہوگا، کسی نے کسی کے قتل کی پلاننگ بنائی، اس کو ہم قتل کریں گے، اس کو قتل ناحق اگر ہے وہ ثابت ہو گیا تو قیامت کے دن قاتل مقتول کی گردن لے کر آئے گا. آج کل ہمارے نوجوان بچے جو ہے فارورڈ کر رہے، غلط فہمیاں پورے فارورڈ کر رہے. بھائی اگر وہ ریومرز ہے، افواہیں ہے، نعوذ باللہ آپ نے فارورڈ کر دیا اور اچھا امن کا ماحول ہے، اچانک دہشت گردی ہو گئی، لڑائی جھگڑا ہو گیا، مر گیا کوئی آدمی، تو اس کے قتل کا گناہ اس فارورڈ کرنے والے کو بھی آ سکتا ہے. سوشل میڈیا کا دیکھ سمجھ کے استعمال کریے. اگر کوئی غلط ہو گیا، کسی نے قتل کر دیا اور اس کی وجہ سے آپ اس میں شامل تھے اس دہشت گردی میں، قیامت کے دن قاتل کے ہاتھ میں مقتول کی گردن ہوگی. اللہ حفاظت فرمائے. بڑا عجیب خطرناک حشر کا میدان. اس وقت پر اچھے لوگ بھی ہوں گے. وَهُمْ مِنْ فَزَعٍ يَوْمَئِذٍ آمِنُونَ. اچھے لوگ اس فضا کے حالت میں امن میں رہیں گے. وہ کون ہوں گے؟
سورہ یونس نمبر 10 آیت نمبر 58 59 60 میں بتایا گیا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون. جو اللہ کے قریبی ہوں گے. قریبی کون ہوتے ہیں؟ دور ہوتا ہے جو نافرمان ہوتا ہے. جو قریبی کون ہوتا ہے؟ جو ایمان والا ہے, جو تقوی والا ہے. اب اس کے اندر بھی درجے, جو اولیاء کے درجے میں پہنچ گئے, اللہ تعالی ہم کو وہ قریبی لوگوں میں سے اللہ بنا دے. ان کو نہ خوف ہوگا نہ غم ہوگا, آرام سے رہیں گے. اس حشر کے میدان میں جب سورج 1 میل کے قریب ہوگا, میل اب سورج کی اگر وہ کلومیٹر والی میل ہے تب بھی کوئی دور نہیں ہے, اگر وہ سرمے دانی والی میل ہے جس سے سرما لگاتے وہ بھی کوئی دور نہیں ہے. سورج اتنا قریب ہوگا, اپنے اپنے گناہوں کے مطابق تدنی الشمس, سورج قریب آ جائے گا اتنا, ہر کوئی اپنے گناہ کے حساب سے پسینے میں ہوگا. کوئی کسی کو پسینہ جو اس کے گھٹنے تک, کسی کو اس کے کمر تک, یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ کی طرف اشارہ کرتے کہا بعض کو پسینہ یہاں تک آ گیا. اس کی کیفیت کیا اللہ بہتر جانتا ہے. اس وقت پر چند خوش نصیب لوگ ہوں گے جن کو اللہ تعالیٰ عرش میں, اللہ تعالیٰ اپنے سائے میں جگا دیں گے. ایک سایہ ہوگا اس میں اللہ تعالیٰ جگا دیں گے. اللہ تعالیٰ ہم کو بھی وہ سایہ پانے والوں میں بنا دے. جو زمین ہوگی نا وہ نحاس کی, پتل کی ہوں گی. سورج جب آئیں گا وہ پتل کا جو ہوگا گرم ہو جائے گا, جس کی وجہ سے پسینہ بہت آئے گا. تو ایسے وقت پر سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ, لمبی حدیث ہے. 7 خوش نصیب ہے. محدثین کہتے ہیں 7 ہی ہونا ضروری نہیں, اور بھی کئی خوش نصیب ہو سکتے. اس حدیث میں 7 بتایا گیا, واللہ عالم. پھر اس کے بعد آگے بڑھتی ہے بات. اب پورے طے کرتے چلو جا کر کہتے ہیں نبیوں سے بھئی حساب و کتاب شروع کرے. خالی یہاں ٹھہرا کر رکھا گیا ہے, کچھ تو حساب و کتاب ہو جان دو. جنت جہنم کی سفارش نہیں ہو رہی, ابھی حساب و کتاب کی ہو رہی ہے. ارے آخر ہمارا معاملہ ہے کیا, جان تو لے حالت کیا ہے. پورے آئیں گے. آدم علیہ السلام, آدم علیہ السلام اپنی چوک یاد کریں گے, کہیں گے نہیں نفسی نفسی, میرا معاملہ ہے. یہاں تک کہ ہر ایک کے پاس جاتے جاتے آخری میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے انا لہا, ہاں یہ مقام محمود تو ملنا ہی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر مبارک سجدے میں ڈالیں گے, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس دن میں ایسے محامد اور ایسے کلمات سے اللہ کو پکاروں گا, آج مجھے اس کا علم نہیں ہے, اسی دن سیکھوں گا, اللہ کی تعریف بیان کروں گا. نہ جانے کتنی لمبی مدت تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سر مبارک اپنا سجدے میں ڈالیں گے. اللہ تعالیٰ کہیں گے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ارفع راسک, اپنا سر اٹھائیے, سل تعطا, پوچھئے آپ کی مانگ پوری کی جائے گی, واشفع تشفع, آپ سفارش کیجئے آپ کی سفارش پوری کی جائے گی. تو وہ کہیں گے اللہ بندے بڑے پریشان ہیں, حساب و کتاب شروع کیا جائے. جنت جہنم کا معاملہ نہیں ہو رہا, ابھی تو حساب و کتاب. اہل علم کہتے ہیں کہ 8 قسم کے سفارش اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے. ایک تو وہ سفارش ہے کہ کسی کو اس کے گناہوں کی وجہ سے, شرک نہیں کیا اس نے, بدعتیں نہیں کی, لیکن گناہ کچھ ایسے ہو گئے جس کی وجہ سے وہ جہنم میں جانے والا ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفارش سے بچا لیا جائے گا. کچھ ایسے ہوں گے کہ جہنم میں چلے جائیں گے, ان کا عذاب کم کر کے لا لیا جائے گا. کچھ ہوں گے جنت میں جائیں گے, ان کا مرتبہ بڑھا لیا جائے گا. ابو طالب کے لیے سفارش ہوئی تو کہا کہ بھائی ہلکا عذاب یہ ہے کہ پیر میں آگ کے کھڑاون پہنا جائیں گے, جس سے کہ سر جو کھول اٹھے گا, دماغ کھول اٹھے گا. اور ایک سفارش وہ بھی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دروازے کو کھٹکھٹائیں گے جنت کی, جنت میں سے اندر سے آواز آئیں گی, کون؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے محمد. تو اندر سے فرشتہ کہے گا مجھے اللہ نے حکم دیا کہ جب تک میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہ سنوں دروازہ نہ کھولوں. کیا مقام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, جب تک اگر کیا کسی کی مجال ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر دروازہ نہ کھٹکھٹائے تو کوئی کھٹکھٹا کے جا سکتا ہے؟ نہیں. لیکن آج ہم جو ہے اماموں کی بات آتی ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو چھوڑ دیتے ہیں, نبیوں عالموں کی بات آتی ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات چھوڑ. ہم جب جو ہے شرک کرنے میں آتے ہیں تو اللہ کا مقام گرا دیتے ہیں, بدعت کرنے میں آتے ہیں اور اماموں کو فالو کرنے میں آتے ہیں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو بازو رکھتے ہیں. حدیث ہے, ہاں وہ تو ہے, لیکن ہمارے امام بولے. ایسا مت بولو. کیا اماموں نے ایسا تعلیم دی ہم کو؟ کیا اماموں نے ایسی تعلیم دی ہماری بات اہم ہے نبیوں کی؟ نے کبھی نہیں. تو ہمیں ایکسٹراڈنری محبت کیوں بتا رہے ہیں اماموں سے؟ اب اس کے بعد حساب و کتاب.
شروع ہوگا. سور پھونکا جائے گا, حشر کا میدان برپا ہوگا. تیسرا مرحلہ ہے سفارش. سفارش کے بعد اب حساب و کتاب. چوتھا مرحلہ, اب یہ حساب و کتاب کا مرحلہ بھی بڑا خطرناک ہے. بعض اہل علم کہتے ہیں کہ بھئی ترتیب یہی ہونا کوئی ضروری نہیں ہے, آگے پیچھے بھی ہو سکتی ہے. ایک تحقیق کے مطابق یہ ترتیب ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں. حساب, ابھی حساب بھی بڑا ڈینجر ہے. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اگر حساب نہیں ہوا بچ گئے, اگر حساب ہوا تو بڑا سخت ہونے والا ہے, یوم عسیر ہے. اسی لیے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ دعا کرتی ہے اللہم حاسبنی حسابی یسیرا, اللہ تعالیٰ ہمارا حساب آسان کر دے. اب حساب کیسا خطرناک ہوگا, اگر کسی نے اپنے غلام یا نوکر یا اپنے لونڈی پر تہمت ڈالی تھی غلط بدکاری کی اور اس نے نہیں کیا, تو قیامت کے دن سب کے سامنے کوڑے, قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس پر حد جاری کریں گے, اس پر کوڑے مارے جائیں گے, تہمت کے کوڑے. یا دنیا میں ہم لوگ کیا کرتے بڑی آسانی کے ساتھ, وہ آدمی ویسا ہے نا وہ بھی کرا ہوں گا, آپ کو معلوم وہ آدمی ایسا کرا, تو انہوں بیٹھے بیٹھے بولتے وہ کرا تو وہ بھی کرا ہوں گا. ایسا بول سکتے؟ جائز نہیں. وہ کرا وہ غلط ہے, وہ کرا تو وہ بھی کرا ہوں گا, کیا ضروری ہے, ہو سکتا نہیں کرا ہوں گا. آپ تہمت ڈال لے بچ گئے, قیامت میں بچنے والے ہیں. نہیں, کسی پہ بھی تہمت نہیں ڈالنا. ارے ہوا ہوں گا, آج کل ایسا ہو رہا بہت, یہ کوئی ہائپوتھیکیشن ہے. اسلام میں کیا ہے تو ہے, نہیں تو نہیں. وَلَا تَخْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ, اس کے پیچھے مت دوڑو جس کا تمہیں علم نہیں ہے. معلوم ہے تو بولنا, ورنہ نہیں. تحقیق کرنا. قرآن مجید میں کہ اگر تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے کسی کے بارے میں, کسی بھی انسان کی عزت بڑی اہم ہوتی ہے, یاد رکھیے. کبھی بھی تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے کہ انہوں ایسا کرے, انہوں بدکاری کرے, برا کرے, انہوں بچی کو چھیڑے, یہ کرے, ہو تو تحقیق کرنا. فتبینوا, نہیں سننا, سن کے ایسا ہے کہتے ایسا ہے کہتے ایسا, یہ جھوٹ ہے. جھوٹ کا ڈیفینیشن کیا ہے؟ انہوں بولے کہتے بھائی میں تو نے تحقیق نہیں کرے تو آگے نہیں بڑھانا. آپ کے سننے اور آگے بڑھانے کے درمیان کیا ہونا ہے؟ تحقیق. اگر نہیں تحقیق کرے تو آگے بڑھانا حرام ہے آپ کا. کتے آپ تحقیق کرنا چاہ رہے ہیں الگ بات ہے, لیکن خالی اڑانا چاہ رہے نہیں. قیامت میں, اور آج کل چھوٹے بچوں کو, اپنے بچوں کو ماں باپ ایسا مارتے, جم کے مار رہے ہیں, کیا میرا بچہ ہے بول کر دھرا کرتے مار دے رہے. خطرناک. چہرے پہ مارنا حرام ہے حلال ہے؟ حرام ہے. جانور کو بھی نہیں مارنا ہے. مارے تو بغل نہیں دکھنا ہے, حدیث میں منع ہے. ایسا مارنا, مارے تو بچے کا اسٹرانگ ہونا, ایسا مارنے کا. ایسا گھوسا مارے تو مر جائے گا بچہ. پیٹ پہ نہیں مارنے کا, چہرے پہ نہیں مارنا ہے, سر پہ نہیں مارنا ہے, ایک جگہ پہ دو نہیں مارنا. مارے تو گناہ, 10 سے بڑھ کے مارے تو گناہ ہے. حدود اللہ میں مارتے ہو, وہ جب تہمت ہوتی تو 80 کوڑے ہے, زنا ہوا غیر شادی شدہ کا تو 100 کوڑے ہے. یہ 10 سے بڑھ کے نہیں مارنا. 20 لکڑیاں مار دے رہے, لکڑیاں توڑ دے رہے مار کے بعد. ایک تو ماسٹر صاحب آ کے بولے میں کنفیس کرتا ہوں میں بہت مارا, 20 سال میں بہت مارا, میں مشہور ہوں مارنے میں, لکڑیاں توڑالتا تھا. ارے ہیڈ ماسٹر میں لکڑیاں توڑنے والے کو بولتے. ویسا نہیں, اس کا مطلب آپ کے پڑھانے میں کہیں کمی. اور بچوں کو جو جیسا چاہے مار رہے. قیامت کے دن ہر چیز کے بارے پوچھا ہے, کیوں مارے آپ, کیا ہے تمہارا حق, کیا ہے, ایسا کیوں مارے. ایک بچے کے بارے جس کو بھی تم نے مارا. بعض لوگوں کو ہمیشہ مارنے کی, مکہ مارنے کی, لڑنے جاتا ہے چھیڑنے کی کالجوں میں, کیا بولتے میری مرضی. کیا بولے تو ہاں بھائی ہم لوگ سینئر ہیں, جونیئر کو ایسا ہی کرتے کہتے پہلے دن. کیا بولے وہ, ہاں بہت دن آواز سن کے. میں جب میں کالج کو جاتا تھا MBA کرنے تو وہاں پر ریگنگ کر رہے تھے. میں بولا اللہ سے ڈرو, بولتے ڈرا, برے ڈر گئے. جب MBA کرنے گیا تھا تو ریگنگ بولے, ریگنگ. آخرت بولا, مسلمان تھے ڈر گئے پورے. ارے داڑھی والے ڈرا دے رہے بولے, تو ایسے کر دے رہا. تو سب صحیح نہیں ہے. آپ کا جا چلی جو چاہے کرے, نعوذ باللہ, اللہ حفاظت کرے. قیامت میں ایک کا حساب و کتاب. مفلس, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس دن مفلس کون ہوگا؟ تو صحابہ نے کیا کہا, جس کا دینار درہم نہ. نہیں مفلس وہ نہیں ہے, بڑے نیکیاں لے کر آئے گا, عذاب میں ہوگا, اب جنت میں جانا ہے. اچانک اس کو مارا ہوگا, اس کو گالی دی ہوگی, وہ آئیں گے, اللہ یہ کہا جا رہا ہے, اس نے تو ایسا کیا. کہا آپ 2 بدلہ دے نہیں سکتا. اس کے نیکیاں اٹھا کے دی جائیں گی, نیکیاں اٹھا کے دی جائیں گی, یہاں تک کہ نیکیاں ختم ہو جائیں گی. مانگنے والے موجود رہیں گے, پھر اس کے گناہ اٹھا کے اس پر ڈالا جائے گا, اس کو جہنم پھینک دیا جائے گا.
हिसाब व किताब ऐसे ही नहीं। अल्लाह ताला वअन्न अल्लाह लैसा बिज़ल्लामिल लिल अबीद, अल्लाह ताला बंदों पर रत्ती बराबर भी जुल्म नहीं करेंगे। इंसाफ का दिन मालिक यौमिद्दीन, क़यामत के दिन का मालिक अल्लाह सुब्हानहु व तआला है। फमन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन शर्रन यरा, एक एक ज़र्रा बराबर भी खैर हो तो देखेगा, कमी नहीं की जाएगी, जुल्म नहीं होगा। एक एक शर भी अगर हो तो उसका ही बदला मिलेगा, कुछ कमी नहीं की जाएगी। बड़ा इंसाफ का दिन आने वाला। अल्लाह ताला उस दिन हमें बड़ी आसानी के साथ अल्लाह ताला निकाल दे, जन्नत तक पहुंचा दे। तो अब ये होता है हिसाब का मैदान। ये हिसाब किस तरीके से, और जो छोटे बच्चों को मारने के बारे में बताया, तो मैं 10 साल से कम के बच्चे को मारने का कोई प्रूफ मिला ही नहीं आज तक। 10 साल के बाद भी ज़र्ब का जिक्र मिला। ज़र्ब का माना ज़र्ब ही है भाई, ज़र्ब का माना बताया तो मैं, ज़र्ब का माना ज़र्ब ही है। मारना बोले तो दिमाग में आता लकड़ी उठा के डंडा उठा के मारना, भैंस को मारे ऐसा मारना बोले। बीटिंग मीडिया वाले उठा के बोलते देखो 10 साल के बच्चे को मारो बोल के आ रहा, कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है। अमेरिका के अंदर ले आके पुलिस वाले बुकिज कराते। ज़र्ब अरबी ज़बान में ज़र्ब है। ज़र्ब का माना क्या है? लोहार जो मारता उसको भी ज़र्ब बोलते, सुनार जो मारता उसको भी टिन टिन टिन, उसको भी अरबी ज़बान में ज़र्ब बोलते। हमारा बच्चा सोने से भी ज़्यादा कीमती है ना, तो उसको ऐसा मारने का, बस इतना से। ये उठा के ऐसा जो मार रहे तुझे अभी बताता हूँ ऊपर, ये सब अनापरस्ती है। इस्लाम में इसका कोई जगह नहीं है। शेख आर के नूर मोहम्मद हफीज़ुल्लाह रिसर्च करे एक बच्चे पर। बच्चा जो है नमाज को नहीं आ रहा था, बहुत लेट कर रहा था। बोला क्या हुआ, स्कूल में बहुत देर कर रहे हैं आप? तो खाली बच्चे को ऐसा करे, ये हाथ है, हाँ हाँ देर करते, इतना ही करे। तो कहते हैं हमने रिसर्च करके देखा वो बच्चा इतना असर, छोटे बच्चे जो होते हैं ना बहुत सेंसिटिव होते हैं, लोग समझने को, अगर इनको नहीं समझाए ना पूरा और सताते। इनको अच्छा समझाए तो इनको समझने की आदत पड़ती, नहीं समझाए तो इनको बिगड़ने की आदत पड़ती। बच्चे जैसा चाहे मोल्ड होते, एक दिन शुरू में मुश्किल होती, बाद में बच्चे ट्यून अप हो जाते। तो उनको समझाना कि भाई क्या हुआ, तो इतने बड़े आलिम मुझे मारे हो, बच्चा इतना दिल पे लिया, सबसे बेहतरीन नमाजी बन गया पूरे स्कूल का। तो इसलिए ज़्यादा मारे तो ही इस्लाह होती। ये गलतफहमी निकाल दी है दिमाग से कि ऐसा नहीं होता, बहुत अच्छा मारे थे इसलिए इतना अच्छा बने बोल के। बाद आलिमों के बारे में होते, ये आलिम जो बने ना मौल साहब, इनको मदरसे में अच्छा मार मार के पढ़ाए तो उन्होंने माशाल्लाह अच्छे आलिम बन गए। ऐसा नहीं है, गलतफहमी है सब, अल्लाह हिफाज़त। तो क़यामत के दिन सब हिसाब व किताब होने वाला है, कोई कुछ बोल के बचने वाला नहीं है। अपने अपने, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा अपने अपने शोल्डर साफ करके आओ, मैं तुम्हें कुछ बचाने वाला नहीं हूँ। किसी के कुछ हो खैर हक है तो दे दो। अब क़यामत के दिन जो आदमी एक बालिश किसी की ज़मीन मारा होगा, जहां तक वो ज़मीन जाएगी 7 ज़मीनें, क्या माना अल्लाह बेहतर जानता, वो सब लेकर उसको तौब बनाकर उस हालत में आएगा वो, अल्लाह हिफाज़त करे। अब क्या है, बाहर जाकर दूसरी ज़मीन लेना तो हर एक के बस की बात नहीं, उतने बड़े डॉक्टर तो कोई बनते नहीं जनरली। लेकिन क्या करते, बहन का मार लेते, भाई का मार लेते, बताते नहीं, प्रॉपर्टी अंदर का अंदर कर लेते। क्या करते, ईंट ऐसी रखी हुई ना, रात का रात यूं कराते, टेढ़ी करते एक बारिश इधर आ गई। कैसा आती हो, एक बारिश ऐसी थी, ऐसे बहन आके देखती, अरे क्या है ईंट ऐसी थी, नहीं ऐसी थी, खाली एक अंदर का। वैसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं होता। अल्लाह के पास एक एक जर्रे का हिसाब होगा, अल्लाह हिफाज़त फरमाए। हिसाब के बाद 5वां मरहला है तराजू। नेकी कर दरिया में डाल बोलते हैं, नहीं, नेकी कर तराजू में डाल। तराजू, नेकियों का पल्ला भारी होगा तो अच्छी जिंदगी है, अगर नेकियों का पल्ला भारी नहीं है तो मसला है। फ़अम्मा मन तक़ुलत मवाज़ीनुहु फ़हुव फ़ी ईशतिर राज़िया व अम्मा मन ख़फ़्फ़त मवाज़ीनुहु फ़उम्मुहु हाविया व मा अदराका मा हिया नारुन हामिया। सलफ़ जब सोते थे, हमारे नेक लोग पुराने ज़माने में सोने से पहले सोचते थे आज में नेकियों का पल्ला भारी क्या, बुराइयों का पल्ला भारी क्या। हमको भी ऐसे सोच के अगर सोएंगे, खुद ब खुद हमारी ज़िंदगियों से गुनाह कम हो आते। जान दे भाई कहाँ गुनाह बढ़ा लेते, फिर कहाँ ये आखिरत में देख लेते, चलो बेहतर है गुनाह ही नहीं करना। नेकियों का पल्ला भरा, आज मेरा नेकियों का पल्ला घिरा, भारी हुआ या नहीं हुआ, ये सोच लेके सोइए, देखे खुद ब खुद लाइफ से गुनाह कम हो जाते। गुनाह करने का शौक ही चल जाता है इस सोच पे। वो टारगेट है हमारा टारगेट क्या है, मैं बिग टारगेट लेके लाइफ गुजार रहा हूँ। शेख क्या है भाई बिग टारगेट,
میں جو ہے کم سے کم ایک 10 مرسیڈیز رکھ لینا چاہ رہا ہوں، یہ کوئی ٹارگٹ ہے؟ ٹارگٹ کیا؟ پھر شیخ آپ دیجئے ویژن، آپ ذرا مجھے فٹ کریے میرا ویژن. تو آپ کا ویژن ہونا چاہیے ترازو کا جو پلڑا ہے نا نیکیوں کا گرنا، یہ ہے ہمارا ویژن. اچھا ہے؟ کلیئر؟ روزانہ یہ ویژن پہ غور کرتے رہنا کہ نیکیوں کا پلڑا بھاری ہونا ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے نیکیوں کا پلڑا بھاری کر دے. اور اس کا آسان طریقہ کیا ہے؟ ابھی تک میں آپ کو بتا رہا تھا نا، حشر کے میدان میں سب سے پہلے حقوق اللہ میں کیا چیز پوچھی جائے گی؟ نماز. بندوں کے حقوق میں کیا چیز پوچھی جائے گی؟ خون کے معاملے، کسی کے بھی تہمتیں ڈالنا، خون بہانا، سب چیزیں نہیں. اور ترازو میں کیا ہے؟ اللہ، تسبیحات، سبحان اللہ، الحمدللہ کہتے ہیں تملأ المیزان، ترازو نیکیوں سے بھر جائے گا. ہم خالی بیٹھتے، دن بھر خالی سائڈ بیٹھتے، بیٹھے سبحان اللہ تو بولو بھائی، اداس بیٹھے، بس اسٹاپ پہ پورے ایسے بیٹھتے، یہاں دیکھتے رہتے، وہاں دیکھتے. ارے بھائی سبحان اللہ بول لیتے، بیٹھو نا. ایک گھنٹہ بیٹھ جاتے، بس ساری نہیں آ رہی، بس ساری نہیں آ رہی، سبحان اللہ الحمدللہ بول لیتے تو بیٹھو نا، خالی بیٹھے ہوئے. اور عرب کے بعد لوگوں کو دیکھا میں لڑتے بھی نہ، اللہ کا ذکر کرتے لڑتے. سبحان اللہ یا محمدی شہادہ ہاد انت ماشاء اللہ بول، ایسے پورا گھترا گرا لیتے لوگ، ایسے گھترا پورا کھینچ ڈالتے. کہتے استغفر اللہ لا حول ولا قوت انت جو ہے تعبان، انت تم تھکے ہوئے انسان ہو. ایسا غصے میں آ رہے ہیں، لیکن کیا بولے ساتھ میں؟ استغفر اللہ سبحان اللہ مالے شادہ اشادہ، یعنی اللہ کا بھی ذکر چل رہا، لڑائی بھی چل رہی. اب شیطان قریب میں آتا ہی نہیں، یہ کون ہے رے بول کے، یہ آدم کا کوسا ہے ایریا ہے بول. اور ہندوستان میں ہم جب لڑتے گالی، پانچ کچے گالی. آج ہی لیٹسٹ سیکھ کے آئے سو گالی، حیدرآباد جا کے کرنول سے آتے دو گالیاں سے. ارے یہ گالی کون سی ہے؟ گالی. اب شیطان بھی آ کے دو اور سکھاتا. شیطان کو دور کرنا، اللہ کا ذکر کرنا. وہاں عرب کے لوگوں کو دیکھا، دو لڑ رہے تھے، صلی علی محمد، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجو. اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آیا تو لڑنا یا درود بھیجنا؟ اور درود بھیجتے نا دونوں. اب پورا درود بھیجے، پھر اس کا پھر لڑنے کے درود پڑھنے کا، پھر صلی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اب بولتے، اب انہیں بیچارہ کیا کرا عرب، ارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آیا تو درود پڑھنے کا بول کے پھر دونوں الگ ہوئے، جب تک غصہ ٹھنڈا ہو گیا بیچارہ. اس کو بولتے صلح. ہمارے پاس کیا، ہاں اس سے پہلے بھی کرا تھا، اس سے پہلے بھی کرا تھا. ارے ارے یہ پورے فتنہ باز. ارے ایسا کیسا ہوگی تربیت قوم کی؟ مار مار، اچھا مار، نیچے مار، دیکھ اس کو، ادھر مار ادھر مار. انہیں بہت ستا رہا تھا. ایسا نہیں بھائی، موقع میرا تو سب ہاتھ دھو لیتے تھے. ویسا نہیں، اپنے سب ملانا. لڑائی کا ماحول اچھا نہیں، ملانا، اچھے اخلاق، ٹھنڈے اخلاق، کول رہنا. بہرحال اس کے بعد جو ہے ترازو، الحمدللہ خالی بیٹھے بولتے رہیے. وہاں پر ترازو جو بھاری ہوتا ہے. ترازو کو بھاری کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، الحمدللہ سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا استغفر اللہ صابن کی طرح ہے. پھر اس کے بعد کپڑے پہنے بعد عطر الگ لگاتے. پھر سبحان اللہ جو ہے الحمدللہ عطر کی طرح ہے، استغفر اللہ صابن کی طرح ہے، گندگی صاف کر دو. اور گندگی صاف ہونے کے بعد پھر اپنے جسم کو عطر والا بنانا ہے. سبحان اللہ اور الحمدللہ پڑھتے رہنا، استغفر اللہ استغفر اللہ. ہر مصیبت، جب بھی گناہ ہوتے ہیں ہمارے، رکاوٹیں آتی لائف میں، اور جب بھی کبیرہ گناہ ہوتا کوئی انکم سورس بند ہو جاتا. استغفر اللہ پڑھنے سے انکم سورس کھل جاتا. اس لیے استغفر اللہ پڑھتے رہیے، اچانک آپ کا انکم سورس کھل جاتا. غور کر کے دیکھیے آپ خالی کبھی آپ کو آتا رہے میرا انکم سورس نہیں کھل رہا، جاب نہیں لگ رہا، بزنس نہیں بن رہا، میں جو پڑھنا چاہ رہا ہوں اس میں کیوں نہیں کر رہا، وہ کہا تو میرا ہو جاتا. سب مت چھوڑو آپ، خالی مشورہ مانو میرا. استغفر اللہ پڑھتے رہو، غور کرتے رہو. اچانک آپ کو ارے وہ آئیڈیا آیا نہیں تھا، ایک نیا آئیڈیا آتا، وہ آئیڈیا پہ ورک آؤٹ کرو، انشاءاللہ وہ پہنچ جاتے ہیں. ہے دم، مانیے اس کو. حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم استغفر اللہ کہو گے، ہر پھنسے ہوئے چیز میں سے باہر نکال کر رکھ دوں گا. ہر کنفیوژن سے باہر، ہر لڑائی سے باہر، ہر جھگڑے سے باہر، ہر انکم سورس جو ہوں گا کھول کر رکھ دیں گے انشاءاللہ. وہ فتح ہے، راستے کھولنے والا انشاءاللہ. تو پھر اس کے بعد چھٹواں مرحلہ ہے حوض کوثر. نہر کوثر ایک نہر ہوگی، اس میں پانی بہہ کے آئے گا، اور وہاں پر حوض میں پانی جمع ہوگا، اور وہاں پر
ہمارے پاس ایک دعا مشہور ہے، اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے تو جام کوثر نصیب فرما۔ شیخ صالح فوزان حفظہ اللہ کہتے ہیں یہ دعا ڈیلیٹ کر دو، ایسا کچھ بھی دعا نہیں ہے۔ وہاں پر تاروں کے مانند پیالے رکھے ہوئے ہوں گے، لوگ آ کر پیئیں گے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نگرانی مل گئی تو بس ہے نا، نہیں ان کے ہاتھ سے پینا، ان کو جا کے تھکا دے رہے ہیں بیچارے، اب پیو جی بولے تو نہیں، ان کے ہاتھ سے پینا، کیا لانا ہے؟ ایسا حدیث میں نہیں ہے بتائے شیخ صالح فوزان، ایسا کسی بھی حدیث میں کلیئر نہیں ہے کہ ایک پیالہ ہوں گا اور سب لوگ اس سے پی گئے، ایسا نہیں ہے۔ وہاں پر اتنے پیالے ہوں گے، تاروں کے مانند ہوں گے، سارے انبیاء کرام کی نگرانی میں امت پیے گی۔ تفصیلات یہ ملتی، زیادہ تفصیلات ایسا نہیں ملتی کہ ایک ہی پیالہ ہوں گا پورے لوگ پیئیں گے۔ ہاں یہ تفصیلات ملتی ہے کہ وہاں پر کچھ لوگ بدعت کر کے آئیں گے، جب وہ پانی کے قریب آئیں گے تو وہاں پر فرشتے ان کو ڈھکل دیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے میری امت ہے، میری امت ہے، تو کہیں گے نہیں نہیں، آپ کو معلوم نہیں کہ آپ کے بعد انہوں نے کیا کیا بدعتیں کی۔ اس کا مطلب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ میری سفارش ان شفاعتی نائلۃ یوم القیامہ لامتی لمن لم یشرک باللہ، قیامت کے دن میری سفارش اس کو ملے گی جس نے شرک نہ کیا۔ شرک سے بچنا ضروری ہے۔ اور حوض کوثر پر اس کو دھتکار دیا جائے گا جس نے بدعت کیا۔ تو شرک سے بھی بچنا ہے، بدعت سے بھی بچنا ہے، بے نمازی بننے سے بچنا ہے، کسی کے قتل کی پلاننگ بنانے سے بچنا ہے، جھوٹ سے بچنا ہے، تہمتوں سے بچنا ہے، اور اسی طریقے سے اپنے ٹائم کو ویسٹ کرنے کے بجائے گیم میں، ویڈیو گیم میں، گیموں میں، واٹس ایپ میں، فیس بک پہ، سبحان اللہ الحمدللہ بولو، وہ ٹائم جو ہے ترازو کو مضبوط کرنے کے لیے لگاؤ، ٹائم ویسٹ مت کرو، ٹائم بہت کم ہے، لائف از ٹو شارٹ، تو اس کو تم سبحان اللہ الحمدللہ کہتے۔ تو یہ ہے حوض کوثر۔ حوض کوثر میں ایک مرتبہ اگر کوئی پی لے پانی تو وہ پھر کبھی بھی پیاسا نہیں ہوگا۔ تو ایک نہر ہوگی، نہر کے بعد ایک حوض ہوگا جہاں پر آ کر پانی جمع ہو رہا ہوگا، پھر اس کے بعد یہ پانی پینے کے بعد کا جو مرحلہ ہے، یہ 6واں مرحلہ، اس کا 7واں مرحلہ ہے اندھیرا اندھیرا آ جائے گا۔ جو منافقین ہوں گے ان کا اندھیرا آ رہا جا رہا، کیوں؟ اس لیے کہ اوپر وہ لوگ ایمان لائے، اندر ایمان نہیں لائے، تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ کھیلیں گے، کیونکہ یہ لوگ بھی کھیل رہے تھے۔ اللہ یستہزئ بہم یمدہم فی طغیانہم یعمہون، اور وہ کہیں گے انظرونا نقتبس من نورکم، اے مومنوں ذرا ٹھہرو، تمہارے پاس بہت زیادہ روشنی دکھ رہی۔ مومنوں میں کیٹیگری ہوں گی، کسی کو خوب روشنی ہوگی اور کسی کو بہت کم، بعض کو تو نور ایسا ہی ہوگا، کھیل رہا ہوگا ادھر ادھر ادھر۔ اللہ ہمارا ایمان بڑھا دے۔ رمضان مبارک کے مہینے میں ایمان بڑھا لینا ہے، تاکہ وہ ایمان ہمیں وہ پل پہ، کیونکہ وہ نور لے کے کہاں جانے والے مانو پل پہ، 8واں مرحلہ ہے پل پہ گزرنے کا۔ وہ جو 8واں مرحلہ گزرنے کا ہے، کوئی تیز بجلی کی طرح جائے گا، کوئی چلتے ہوئے جائے گا، کوئی جو ہے لڑکتے پھڑکتے جائے گا۔ وہاں پر کلالیب ہوں گے، کلالیب یعنی درانتیوں کی طرح ایسے، جو جس پر جہنم مسلط، اللہ سبحانہ وتعالیٰ جہنم رسید کرنا ہوگا۔ اب جہنم میں بھی 2 قسم کی جہنم، ایک جہنم مؤبد، ایک جہنم مؤقت۔ جو کفر کیا ہے، جس نے کلمہ نہیں پڑھا اور اللہ نے اب اس کو کفر کا جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فیصلہ کر دیا ہے، تو وہ ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم میں ہوگا۔ لیکن ایک مسلمان وہ بھی ہے کہ جو گناہوں کی وجہ سے جہنم میں جائے گا، جہنم میں سزا پائے کے پھر کہاں پر آئے گا؟ وہ جنت میں آئے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ڈائریکٹ جنت میں جانے والا بنا دے۔ کچھ لوگ جو ہے ویا جہنم جنت میں جانے کی پلاننگ کرے ہوئے لائف میں، ویا جہنم کے سے ہوتے ہوئے گزرنا، اسی لیے جو ہے نا تھوڑے گناہ، رمضان ہوتے پورے گناہ کرتے، پھر رمضان آتے اچھا آتے، مطلب 2 بھی ہونا ہو، جنت بھی ہونا جہنم بھی ہونا، ایسا کہ وہ پلاننگ ہے۔ کوشش یہ کرنا کہ پوری لائف سیدھی رہے، اللہ تعالیٰ ہمیں پوری لائف سیدھی کر دے۔ ادخلوا فی السلم کافہ۔ اب یہاں پر جو پل صراط پر گزرنے کا، جو جہنم رسید ہونے والا ہے وہیں سے جہنم میں گرے گا، جہنم میں کوئی لے جانے کا طریقہ نہیں، وہاں پر کلالیب ہوں گے اور اس کے حصے بکھرے ہو جائیں گے، خیمہ خیمہ ہو کے گرے گا، اور جو گزر جائے گا وہ جنت، وہاں پر انبیاء ٹھہریں گے اور اپنی امت کے لیے کہیں گے سلم سلم سلم، بڑا بھیانک منظر، اے اللہ سلامتی سے، اے اللہ سلامتی سے، اے اللہ سلامتی سے گزر، ارے گرا، ارے گزر گیا سلامتی سے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سلامتی سے گزار دے۔ ادق من الشعر، بال سے باریک، احد من السیف، تلوار سے بھی زیادہ تیز، اس پر سے گزرنا ہے، وہاں پر اخلاق ٹھہر جائیں گے،
اخلاق کی فضیلت. اخلاق مانے اپنے سے زیادہ سامنے والے کا خیال رکھنا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اورینٹلسٹ نے کیا کہا؟ 30 سال محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف لکھا. ایک دن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فیور میں لکھ دیا. لوگوں نے پوچھا آپ خلاف لکھتے لکھتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف فیور میں کیسا لکھ دیے؟ بولے اس آدمی کے اخلاق نے مجھے بدل کے رکھ ڈالا. کہا کہ بھئی کیا ہے اس شخصیت میں؟ کہا کہ یہ آدمی جو ہے اس شخصیت کو میں نے دیکھا یہ اپنے سے زیادہ سامنے والے کا خیال رکھتا ہے. طائف کے میدان میں پتھر پڑے, فرشتہ آ کے کہا تباہ کر دوں کیا؟ تو نہیں ہو سکتا ان کی نسل میں سے کوئی کلمہ پڑے. ان کا خون بہانے ریڈی نہیں, اپنا خون بہہ گیا. فتح مکہ میں معاف کر دی. یعنی سامنے والے کا خیال رکھنا. اچھے اخلاق کا مطلب کیا ہے؟ سامنے والے کا خیال رکھنا. اور ہمارے اخلاق کہتا ہے پہلے اپنا اچھا خیال رکھ لیتے ہیں, بعد میں دیکھیں گے. بولو الٹا ہمارا مسئلہ پورا الٹا ہے. ہمارے پاس کیا ہے؟ غصہ ہے تو کھڑا ہوا آدمی کیا کرنا؟ بیٹھنا. بیٹھنے والے کیا کرنا؟ لیٹ جانا, وضو کرنا. ایسا ہمارے پاس غصہ ہے تو اب بھی تجھے بتاتا ہوں کہ اٹھتے. ارے بیٹھا آدمی اٹھ جاتا. الٹا ہے پورا. ایسا رہا تو تربیت کہاں سے ہوں گی؟ بیٹھا ہوا آدمی اور لیٹنے کے بجائے اٹھ اب بھی تجھے بتاتا ہوں. یہ الٹی تربیت. اللہ حفاظت فرمائے. تب یہ یہاں پر اچھے اخلاق ہمارے سامنے والے کا خیال کرنا. اس کے بعد جب وہاں سے جو گزر جائیں گے وہاں پر ایک قنطرہ ہے. اب قنطرہ کی صحیح بخاری کے اندر ایک تشریح میں نے پڑھی ہے, وہ یہ ہے کہ مظالم جس کا جو ظلم ہے وہ سب کا جو ظلم کا فیصلہ ہوگا. اہل علم نے بتایا یہاں پر ایک معاملہ یہ بھی ہونے والا ہے کہ جنت میں جانے سے پہلے دلوں سے کیا نکالا جائے گا؟ جلن, کینہ, کپٹ, حسد, یہ سب چیزیں نکال دی جائیں. کیوں؟ کیونکہ جنت میں جانے کے بعد وہاں پر 100 ہے درجہ. اب اس کو نیچے کا درجہ ملا, اے اللہ وہ کیوں نہیں بولے تو پھر جنت میں آنے کا فائدہ ہی نہیں نا. تو اس لیے وہی نکال ڈالتے اللہ مادہ ختم. جس میں بھی رہے خوش رہنا. ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہہ رہے دنیا میں ہر ایک کے پاس کچھ نہ کچھ وہ رہتا ہے, جلن, جیلسی. اچھا انسان اس کو دباتا ہے اور اس کو ٹرین کر لیتا. برا انسان کیا کرتا؟ اس کو کھلا چھوڑتا, خود بھی تباہ ہوتا, لوگوں کو بھی تباہ کرتا. اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر کنٹرول کرنے توفیق عطا فرمائے. جلن یہ سب اچھی نہیں ہے, سب چیزیں سکون سے نیند نہیں آتی. الحسود لا یسو, حسد کرنے والا سکون سے کبھی نہیں سوتا. جلن والا آدمی کبھی نہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں توکل کرتے ہوئے اللہ ہی کا پر بھروسہ کرنے توفیق عطا فرمائے. سب چیزوں کو اللہ تعالیٰ زیادہ ہمیں کنسیڈر نہ کرنے توفیق عطا فرمائے. وہاں جائیں گے تو وہاں پر جنت میں 100 درجات ہوں گے, اور سب سے اونچا درجہ کیا ہے؟ اس کا نام کیا ہے؟ جنت الفردوس. اور اس کی جو چھت ہوگی وہ عرش ہے, اور وہ گنبد کی طرح ہے, اوسطھا, درمیانی ہے, اور اونچائی میں ہے وہ. اور جنت کا ایک منظر سنا کر میں اپنی بات ختم کر دیتا ہوں. جہنم کیسی ہے؟ دیوار آگ کی, بچھونا آگ کا, چھت آگ کا. اور جب وہ پانی پینا چاہے گا تو اتنا گرم پانی ہوگا, قریب میں لائیں گے تو نزاعۃ للشوا, چمڑا جو ہے خالی کھولتے پانی کے بھاپ کو دیکھ کر چمڑا نکل کے گر جائے گا. نزاعۃ للشوا. لیکن اب پانی بولے پلانا ہے نا, فرشتے تو جو بولے وہ کرنا ہے. تو پانی گرم لا کے اس کو ڈالیں گے, اڑیلتے ہی سوراخ پڑ کے جو پانی جائے گا, جا پانی اندر جائے گا, اور سوراخ کرتے باہر اس کے پیٹ کو پھاڑتے ہوئے نکل جائے گا. فقطع امعاءہم, اندر کی جو آتے ہیں ٹوٹ کے ہو جائے گی. پھر کھانا مانگے گا, توہر کا, کانٹوں کا جو درخت ہوگا وہ منہ میں ٹھوسا جائے گا تو نہیں کھائے. وطعاما ذا غصۃ. اگر آپ کو جنت اور جہنم کا سب سے شارٹیسٹ فارم میں, چھوٹی صورت میں پڑھ لینا چاہ رہے ہیں آپ, اور کسی کو بتا دینا چاہ رہے ہیں, یہ دیکھو بھائی جنت اور جہنم, تو سورہ غاشیہ. ہر جمعہ میں کیا پڑھتے ہیں؟ سورہ اعلیٰ اور سورہ غاشیہ. سورہ اعلیٰ میں 3 پیغام ہے, توحید, رسالت, آخرت. سورہ غاشیہ میں 2 پیغام ہے, جنت کا منظر اور جہنم کا منظر. ہر جمعہ میں 5 سبق دے کے امام صاحب آپ کو بھیجتے, لیکن سمجھے نہیں تو ایسے سارے جمعہ بھی کچھ بھی نہیں ہوتا. سمجھے تو 5 سبق لے کے جاتے. یہ کیوں پڑھ رہے؟ مطلب کم سے کم یہ 5 سبق تو ہمیشہ دماغ میں رہنا. اب ہوا کیا؟ جہنم کا منظر ہے, جنت کا منظر سورہ غاشیہ میں. اب یہ جہنم کا منظر ایک آدمی سننے کے بعد, اب دیکھیں جنت میں کتنا پیارا منظر ہے. دنیا اللہ کے حساب سے چلے, اللہ جیسا بولیں گے ویسا چلنا ہے آپ کو. جنت کہہ رہے اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے؟
بندے کے حساب سے چلے گی، جنتی کے حساب سے. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ. تمہارے لیے جنت میں وہ ہے جو تم چاہو گے، تمہارا جو نفس چاہے گا. اللہ اکبر. جنت ہمارے حساب سے چلا رہے، خالی ارادہ ہوگا پرندہ آ جائے گا، ارادہ ہوگا. اب ایک بندہ ایک حدیث سناتا ہوں میں، سنا کر میں اپنی بات ختم کر دیتا ہوں. جنت میں بندہ جا رہا ہوگا، وہ خالی سوچ رہے کپڑا جو ہے ذرا پرانا ہو گیا لگتا ہے، خالی ایسا بولتے ہی ایک درخت میں سے کلی نکلے گی، وہ کلی میں سے کاسٹیوم نکلے گا اور سیم فٹ کپڑا. ارے میں بھی سوچ رہا تھا کپڑا آ بھی گیا، کتنا اچھا ہے. یہاں پر دنیا میں کمانا کرنا، تب جا کے وہ اگلے سال میں وہ کما کے وہ پہننا ہے، وہ جینس پینٹ پہننا ہے، وہ کوٹ پہننا ہے. میں 10 سال سے پہننا چاہ رہا تھا، اب پہنا. یہ سب دنیا میں پہنے بعد ارے رنگ وہ ملنا تھا یار، وہ رنگ نہیں ملا. وہاں ویسا نہیں، جو ارادہ کرے بس ملتے جائے گا ملتے جائے گا. اللہ اکبر. تائیے ہم سب مل کر دعا کرتے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں سچا اور پکا مسلمان بنا دے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ مکمل اسلام کو فالو کرنے والا بنائے. اللہ تعالیٰ جنت رمضان ختم ہونے سے پہلے پہلے ہماری مغفرت فرما دے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری مغفرت فرما دے اور ہمیشہ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہم انا نسألک الجنہ، اللہم انا نسألک الجنہ، اللہم انا نسألک الجنہ. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.